نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك الفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سے میں نے یہ کہنا تھا کہ جو آپ کی پچھلی تفسیر تھی لاسٹ ون، اس کے اندر آپ نے 2 احادیث ایڈ کرنی ہے، جیسا کہ میں نے فورم پہ بھی ڈالا تھا اور کل بھی بتایا تھا۔ میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں، جادو والے جو آیت ہے، آیت نمبر 102 سورہ البقرہ، اس کے ساتھ ریفرنس میں 2 احادیث ایڈ کر لیں۔ پہلی حدیث ہے مسلم اور بخاری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ کون سے ہیں وہ 7؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، کسی کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا ناحق طریقے سے مال کھانا، سود کھانا، جنگ کے دوران پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، مومن پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، جو بے خبر اور ناواقف ہوں۔ تو یہ ایک حدیث ہوگی۔ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک ہوا جادو۔ دوسری حدیث نوٹ کر لیں مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ نمبر 1 ہمیشہ شراب پینے والا، نمبر 2 رشتہ داروں سے برا سلوک رکھنے والا یعنی قطع رحمی کرنے والا، اور نمبر 3 جادو کرنے اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ تو یہ 2 احادیث پچھلی تفسیر کے ریفرنس سے میں نے آپ کے ساتھ ایڈ کروائی ہیں، اور اب آج کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ آج کی تفسیر آپ کی سورہ البقرہ آیت نمبر 104 104 البقرہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ تم کہو رائنا، ہماری طرف رعایت کیجئے، بلکہ کیا کہو، وقولوا، اور کہو، انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، واسمعوا، اور سن لیا کرو۔ اہل ایمان سے خطاب ہے یہاں پر، بڑا خوبصورت خطاب ہے، اور کوئی بنی اسرائیل سے نہیں ہے، کسی اور سے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین سے آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے۔ تو کون ہے یا ایھا الذین آمنوا؟ ہم ہی ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، ایمان والے ہیں۔ امت مسلمہ سے خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور امت مسلمہ کے لیے بہت ہی عزت اور اکرام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی اعزاز کے ساتھ خطاب فرما رہے ہیں، اور ڈائریکٹ خطاب ہے یہاں پر۔ یہ پہلی ڈائریکٹ جگہ ہے جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا سے ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے، اور ان کی صفت ایمان کے ساتھ ان کو پکارا جا رہا ہے۔ کوالٹی، ایک جو ایمان کی کوالٹی ہے اس کے ساتھ، اور انسان کو جب اس کی کسی کوالٹی کے ساتھ پکارا جائے تو کیا ہوتا ہے سامنے والے پہ اثر؟ بہت اچھا اثر ہوتا ہے، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اور وہ آپ کی بات سننے کے لیے ہمتن گوش ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا موقع ہے جہاں پر ڈائریکٹ خطاب ہے قرآن کا، یا ایھا الذین آمنوا سے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، امت مسلمہ، میں اور آپ۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بات کی گئی تھی نا، آپ نے بہت جگہ پڑھا نا، قل کہہ دیجئے، تو وہ آپ کے ذریعے بات تھی۔ یہ ڈائریکٹ خطاب پہلا۔ تو اس طرح کا ڈائریکٹ خطاب، یہ الفاظ یا ایھا الذین آمنوا کے قرآن میں 88 جگہ ہیں، 88 جگہ، اور یہ پہلی جگہ ہے، پہلا مقام ہے جہاں پر ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے مفسر قرآن اور بہت زیادہ حدیث کے راوی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ آئیں تو کیا کرو، کان لگا دو، یعنی پورا ہمتن گوش ہو جاؤ اور دل سے متوجہ ہو جاؤ. کان لگا دو یعنی بہت ہی غور سے سنو، ہائیسٹ ڈگری پہ متوجہ ہو کے، اور دل سے متوجہ ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یا تو کسی برائی سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہوں گے یا کسی نیکی کا حکم دیا جا رہا ہوگا. یہ یا ایھا الذین آمنو کے بارے میں ابن مسعود کا قول ہے. تو یہاں بھی یہی الفاظ آئے ہیں، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھی طرح سے متوجہ ہو جانا ہے اور غور سے سننا ہے. تو یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اس کا ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کے نزول کا، جس کو آپ شان نزول بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں، جب آپ کی محفل ہوتی تھی جہاں آپ دین کی بات بتاتے تھے، آیات سناتے تھے، تو اس محفلوں میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم اور منافقین وغیرہ بھی موجود ہوتے تھے. منافقین کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. اور غیر مسلموں میں یہود خاص طور پر ہوا کرتے تھے اور مشرکین بھی ہوا کرتے تھے. اور ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کو آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اور وہ دوبارہ پوچھنا چاہتا تھا، تو وہ آپ کو کیسے متوجہ کرتا تھا؟ کہتا تھا کہ رائنا، ہماری رعایت کیجیے. رائنا کا لفظ کا روٹ رے عین اور یا ہے، رعایت سے ہے نا، مراعات. تو ہماری رعایت کیجیے، یعنی جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں آئی بیگ یور پارڈن، کہ بات دہرا دیجیے، ہماری ذرا رعایت کیجیے، دوبارہ بتا دیجیے. تو اس کے لیے ورڈ بولا جاتا تھا رائنا، جو یہاں پر آئے ہم، کہ ہماری رعایت کریں اور ہمیں دوبارہ بتا دیں. اب یہود نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا، زبان دبا کے بولنا شروع کر دیا اور رائنا کو رائنا کر دیا. این کے بعد یہ لگا دینا، ٹھیک ہے، رائنا کو رائنا، رائنا بیچ میں یہ لگا دیا. تو اب پورا مطلب ہی اس کا چینج ہو گیا. رائی عربی میں گڈریے کو بھی کہتے ہیں، چرواہے کو. تو رائنا جو ورڈ یہاں سامنے لکھا ہے قرآن میں، اس کا معنی ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، آئی بیگ یور پارڈن. اور رائنا جو انہوں نے تھوڑا سا چینج کر دیا، اس کے مطلب ہے نعوذ باللہ، اے ہمارے چرواہے، رائنا. اور ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہی ان کے دل کا بغض اور اناد اور حسد اور ضد اور تکبر. تو اس طرح سے کہنے سے ان کے اپنے جو ان کے دل کا اناج تھا نا، اس کو تسکین ملتی تھی. اب مسلمان جو تھے وہ یہود کی اس چال سے ناواقف تھے، وہ اس لفظ سے بھی لا علم تھے، کیونکہ کوئی آپ کو پتا ہے کہ جو مسلمان ہوئے تھے وہ امی تھے زیادہ تر. ان کو پتا بھی نہیں چلا کہ انہوں نے زبان جو دبا کے تھوڑا سا اس میں چینج کر دیا، لیکن معنی میں بہت بڑا چینج آ گیا. تو وہ لا علم تھے، تو وہ پیچھے کہنا شروع ہو گئے، جبکہ ان کو معنی نہیں پتا تھا. یہود کو وہ صاحب علمی سمجھتے تھے، تو وہ بھی رائنا کے بجائے رائنا ہی کہنا شروع ہو گئے لا علمی میں. ان کو کوئی مقصد نہیں تھا، وہ تو اپنی طرف سے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، لیکن ان کے پیچھے کہنا شروع ہو گئے کہ یہ صاحب علم ہے. جیسے ہم مسلسل پڑھے نا کہ ان کو صاحب علم سمجھتے تھے، ان سے جا کے پوچھتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہتے ہوں گے. اور یہود کا تو یہ طریقہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ الفاظ کو تھوڑا سا بدل کے اس کو کچھ سے کچھ کر دیتے تھے. جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ بستی میں ہتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے اس کو ہندتن کر دیا اور پورا معنی ہی تبدیل کر دیا. اسی طرح یہاں بھی کیا انہوں نے. تو اب مسلمان لا علمی بھی کہنے لگے، جبکہ یہود کی تو نیت ہی خراب تھی. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت کا نزول فرمایا اور مسلمانوں سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، تم رائنا کہو ہی نہیں کہ یہ اس کو بدلیں اور کچھ کریں. تم کیا کہو؟ تم کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے. مطلب اس کا بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، ہماری طرف نظر کیجئے، کہ ذرا ہماری طرف دیکھیں، ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہمیں دوبارہ بتا دیں. لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ان کو گنجائش ہی نہیں رہے گی کہ وہ لفظ کو کچھ کا کچھ کر لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے، آپ کی بات سننے اور سمجھنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا. اور دیکھیں تو سبھی کو سکھا دیا کہ ایسے الفاظ کے ذریعے متوجہ کریں کہ کسی کو کوئی غلط لفظ کہنے کی گنجائش نہ ملے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم رائنا کہو ہی نہیں، بلکہ تم کہو وقولوا انظرنا،
کہ ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری طرف ذرا توجہ کیجئے، دوبارہ بتا دیجئے، وَاسْمَعُوا، اور سن لیا کرو۔ تو دو ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے کہیں کہ ایک تو تم کہو ہی نہیں کہ رائنا، تم انظرنا کہو، اور دوسری ہدایت کیا کی مسلمانوں کو، یا الذین آمنوا کو، وَاسْمَعُوا، اور سن لیا کرو۔ اب وَاسْمَعُوا کے دو معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ سن لیا کرو۔ ایک تو آپ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو پہلے درجے پر ہی غور سے سن لیا کرو، آپ کی بات ہمہ گوش ہو کے سنا کرو، تاکہ پہلی دفعہ ہی سمجھ میں آ جائے، دوبارہ پوچھنے کی آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور دوسرے معنی کیا ہے وَاسْمَعُوا کے، کہ جو حکم اس آیت میں دیا جا رہا ہے اس کو غور سے سن لو، اور آئندہ یہ لفظ رائنا اور رائنا یہ سب نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا، انظرنا کہنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ایک خوبصورت طریقہ سکھا دیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ للکافرین یہاں کون ہے؟ یہ یہود ہیں، جو شرارتی یہود جو آپ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ہیں ہی کافر، کیونکہ انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا ہے اور قرآن کا انکار کر دیا ہے، تو یہ تم کو ایسے ہی طریقے سکھائیں گے کہ یہ تو ہیں انکاری لوگ، تو تم ان کے پیچھے نہ چلو، تم اپنا لفظ ہی بدل لو، تم اور کوئی سلیقہ سیکھ لو۔ اور ایسے کافروں کے لیے جو اس طرح کی آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں دردناک عذاب ہے، عذاب علیم ہے۔ علیم کا لفظ علم سے ہے، الف لام میم، علم درد، اور علم جو اردو میں بھی آپ بولتے ہیں نا، درد کو کہتے ہیں، تو علیم عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت میں ہماری بھی سیکھنے کی کچھ باتیں ہیں۔ نمبر 1 بات تو یہ کہ جب گفتگو دوسرے سے کی جائے تو انسان کو اپنی گفتگو میں صاف، آسان، اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کریں جس سے اگلا شبے میں پڑ جائے کہ پتہ نہیں اس نے میرے لیے اچھا لفظ استعمال کیا یا برا لفظ استعمال کیا۔ ایسے بعض الفاظ ہوتے ہیں نا کہ وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو اگلا سوچتا ہی رہتا ہے اچھا یہ میری برائی کی تھی کہ اچھائی کی تھی۔ تو کلیئر، اچھے اور آسان استعمال جس میں کسی کو کسی طرح کا شبہ نہ رہے، اور ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے گفتگو میں جس سے کسی کی اہانت، تحقیر ہو یا ادب و احترام کے خلاف ہو۔ یہ سب یہیں سے پتہ چل رہا ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر قرآن سے جڑے لوگوں کو، جو قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، ان کو تو اپنے الفاظ کا چناؤ بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ گفتگو ان کی تبدیل ہو جانا چاہیے، مہذب اور شائستہ الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو قرآن کے سفیر ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھیں، جس زبان پر قرآن آتا ہو، پڑھتا ہو یا پڑھاتا ہو، اس زبان سے غلط الفاظ کیسے انسان نکال سکتا ہے؟ تو نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر قرآن سے جڑے ہوئے لوگوں کی گفتگو اچھی ہونا چاہیے، اور اسی طرح سلینگس بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ دیکھیں، مومن کی زبان سب سے پہلے بتاتی ہے کہ وہ مومن ہے، ٹھیک ہے، مومن کی گفتگو بتاتی ہے کہ وہ مومن ہے۔ اور پھر یہ بھی یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دبے الفاظ میں بھی کسی کو کچھ برا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ زبان دبا کے رائنا کہہ دیتے تھے، تو دبے الفاظ میں کیسے کرتے ہیں کسی کو برا؟ جاتے جاتے پیچھے سے زیر لب آپ نے کچھ کہہ دیا، اب بے شک اس نے تو نہیں سنا، لیکن جو سننے والا ہے اس نے تو سن لیا، اس نے سن بھی لیا اور اس نے لکھوا بھی لیا۔ تو کیا دبے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ پھر دبے الفاظ میں اس طرح بھی نہیں کسی کا ذکر کرنا چاہیے، یہ بھی دبے الفاظ ہوتے ہیں کہ چھوڑو، بس اس کا ذکر نہ کرو، اور بس میری زبان نہ کھلواؤ، اور کیا کہیں، غیبت ہو جاتی ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ تو یہ سب الفاظ بھی کیا ہیں؟ یہ دبے الفاظ ہی ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، یہی تو ہم سیکھ رہے ہیں۔ قرآن یہی تو سکھاتا ہے، اگر قرآن پڑھ کے بھی چینج نہ آئے تو پھر قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا نا۔ پھر ایک اور بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ دینی محفلوں میں درس و تدریس جہاں قرآن اور حدیث کی ہو رہی ہو، وہاں پہلے درجے پر غور سے سن لینا چاہیے، پوری توجہ دینا چاہیے، ہر ڈسٹریکشن سے پاک ہو کر، مبرہ ہو کر، دنیا سے کٹ کر تھوڑا قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے، تاکہ آپ پوری توجہ سے سن سکیں اور ایبزارب کر سکیں اور عمل میں آ سکیں۔ تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے، اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے۔ سورہ الاعراف کی آخری آیت ہے، الاعراف کی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو۔ اور ہائیسٹ ڈگری کا وہاں ذکر ہوا ہے عربی گرامر کے حساب سے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ،
استمع کا استمع لہو، ہائیسٹ ڈگری پہ غور سے سنو اور خاموش رہو. تو یہ قرآن کا حکم بھی ہے. اور کبھی پوری توجہ سے اول تو سننا ہی چاہیے، اور کبھی پوچھنا بھی پڑے تو پورے ادب و آداب کا خیال رکھ کے پوچھنا چاہیے. نمبر 3 بہت اہم بات ہمیں یہاں سے پتہ چلی ہے کہ غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنا چاہیے. یہ اہم بات ہے جو اس آیت سے ہی ہمیں پتہ چل رہی ہے. یہود کس کی، یہ مسلمان کس کی تقلید لا علمی میں کر رہے تھے؟ یہود کی. تو بات یہ ہے کہ مشابہت چاہے اقوال میں ہو یا اعمال میں ہو، اقوال میں یعنی باتوں میں یا اعمال میں ہو، غیر مسلم کی مشابہت ہمارا دین منع کرتا ہے. ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو گویا وہ انہی میں سے ہے اور روز قیامت انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. غور طلب حدیث ہے. اب آپ سوچیں یہ کرسمس سیلیبریشن اور ویلنٹائن اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا آج کل لوگ مناتے ہیں، اور اسی طرح شادی بیاہ کی رسومات جس میں بہت تیزی سے کرسچینٹی کو شامل کیا جا رہا ہے، یہ سب مشابہت میں آ جاتا ہے. چاہے وہ رسم و رواج میں ہو یا بول چال میں ہو یا رہن سہن میں ہو، پہننے اوڑھنے میں ہو، یہ ساری چیزیں علماء اور تفاسیر کے مطابق مشابہت میں آتی ہیں. اور حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ انہی میں سے ہوگا اور روز قیامت انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو یہ بھی بہت اہم سبق ہے. نمبر 4 آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر خطاب اہل ایمان سے، حالانکہ اہل ایمان کی غلطی تو نہیں تھی، وہ تو لا علمی میں کہہ رہے تھے، غلطی یہود کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو صحیح کر لو. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی کام صحیح نہیں ہو رہا، غلط ہو رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم دوسرے پر الزام رکھیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا، اپنی خامی تلاش کر کے اس کی کریکشن کر لینا چاہیے. تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. پھر ایک اور بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ جب کسی کو کسی برے کام سے روکا جائے تو اس کو اچھا آلٹرنیٹ بھی دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا کہ رائنا نہ کہو، لیکن پھر بہت اچھا آلٹرنیٹ دیا کہ وانظر نہ کہو. تو جب ہم کسی کو برے کام سے روکتے ہیں، اپنے بچوں کو روکتے ہیں، اپنے دوستوں کو روکتے ہیں، کسی کو بھی، تو اس کو کوئی خوبصورت آلٹرنیٹ بھی دینا چاہیے. اس کی بہت اچھی مثال میں آپ کو بتاتی ہوں. مثلا ہمارے بچوں کو یا ہمارے کسی بھی ساتھی کو، کسی کو بھی یہ کانوں میں ہیڈ فونز لگا کے ڈیورنگ ایکسرسائز میوزک سننے کا شوق ہو کہ میوزک کے ساتھ ایکسرسائز ہو، یا ڈیورنگ واک میوزک سن رہے ہو، یا کھانا پکانا میوزک کے ساتھ ہو رہا ہو کہ ذرا روح کی غذا سو کالڈ ملتی ہے، تو آپ اس کو منع کریں گے کیونکہ آپ کو تو پتہ چل گیا کہ میوزک نہیں سننا. تو اب آپ اس کو کیا کہیں؟ آپ اس کو کہیں کہ آلٹرنیٹ دیں. آپ کہیں کہ کبھی ذرا خوبصورت سی تلاوت بھی سن کر دیکھیں کیسا لگتا ہے. بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں ذرا شیخ سدیس کو سنو، ذرا مشاری راشد کو سن کے دیکھیں، ٹھیک ہے، ڈیورنگ اپنی ایکسرسائز، ڈیورنگ اپنے کام کے سن کے دیکھیں. تو یہ اچھا آلٹرنیٹ دیں، اور یہ بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ میں پریکٹیکلی اس کو دیکھ چکی ہوں کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو آلٹرنیٹ دینا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر صرف آپ ایک کام سے روک دیں تو وہاں پر اسپیس خلا رہ جاتا ہے، اور جب خلا رہے گا تو دوبارہ بھی بری چیز آ سکتی ہے. تو آپ خلا کو اچھی چیز سے بھر دیں. تو یہ اس آیت کے اسباق تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یودو، نہیں دل سے چاہتے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا یودو کا لفظ ودا سے ہے، مودہ، جو دل سے چاہنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے ہی خطاب ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ ما یودو، نہیں دل سے چاہتے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب میں سے، وللمشرکین، اور مشرک. مزید مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے آپ کا انکار کیا، الذین کفروا من اہل الکتاب. اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ یہود و نصارہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دل سے نہیں چاہتے. کون لوگ؟ جنہوں نے اہل کتاب میں سے آپ کا انکار کیا، خاص طور پر یہود مراد ہیں جنہوں نے زور شور سے انکار کیا. اور ولل مشرکین، اور مشرکین بھی نہیں چاہتے. کیا دل سے نہیں چاہتے یہ دونوں؟ یہود میں سے جنہوں نے آپ کا قرآن کا انکار کیا، اور مشرکین، دونوں میں سے کیا نہیں چاہتے یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین، یہ نہیں چاہتے دل سے کہ ان ینزل، کہ نازل کی جائے، علیکم، اوپر تمہارے، من خیرن، کوئی بھی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے.
یہ نہیں چاہتے یہ لوگ، مشرکین بھی نہیں چاہتے اور یہود بھی نہیں چاہتے، اہل کتاب میں سے جنہوں نے آپ کا انکار کیا کہ تمہارے اوپر کوئی خیر اور بلائی نازل کی جائے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو پہلے علیکم کا ورڈ سمجھ لیں کہ علیکم اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں، کہ یہ مشرکین اور اہل کتاب کے جو لوگ جنہوں نے آپ کا انکار کیا ہے، قرآن کا انکار کیا ہے، وہ دل سے نہیں چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی خیر بھلائی تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو۔ تو علیکم کا خطاب کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے درجے پہ، اور پھر آپ کے ساتھیوں سے، مسلمانوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں علیکم، اور وہ آپ کے مومن ساتھی، اور پھر عام کانٹیکس میں تمام امت سے ہی خطاب ہے کہ کبھی بھی یہ اہل کتاب جنہوں نے آپ کا انکار کیا ہے اور مشرکین، یہ آپ سے یہ چاہتے نہیں کہ آپ کو کوئی خیر و بھلائی ملے آپ کے رب کی طرف سے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ خیر و بھلائی اس کو یہاں پر کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ تو خیر و بھلائی سے مراد ابھی آگے بھی آپ کو بتاؤں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا نزول اور آپ کو کا جو خاتم النبیین کا مرتبہ ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بات ان کو پسند ہی نہیں آ رہی، یہ چاہتے نہیں کہ یہ مرتبہ آپ کو ملے۔ تو مشرکین کا ذکر کیا گیا، تو مشرکین کا رویہ کیا تھا آپ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کہ ان کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ایک معمولی انسان جو یتیم ہے، یسیر ہے، اس کوئی مالدار نہیں، کوئی بڑا وہ نہیں ہے، سردار نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، تو اس پر ہم کیسے مان لیں کہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے؟ یا پھر دوسرا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا موضوع بنیادی طور پر ان کے معبودوں کو باطل قرار دینا تھا، تو یہ باتیں ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے اوپر یہ قرآن کا نزول ہو۔ اور یہود کی جو وجہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے اوپر خیر و بلائی اترے، وہی جو آپ پڑھ رہے ہیں مسلسل، انات کی وجہ، کبر اور تکبر، کے بنی اسماعیل میں سے کیوں نہیں مبعوث ہوئے اور بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں مبعوث ہوئے اور بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے؟ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان کسی کو کمتر سمجھے جیسے کہ مشرکین سمجھ رہے تھے، یا کسی سے حسد اور بغض رکھے جیسے کہ یہود کر رہے تھے، تو وہ یہی چاہتا ہے نا کہ اس شخص کو کوئی خیر و بلائی نہ ملے، تو یہی ان کا معاملہ تھا۔ لیکن یہود اور مشرکین کی ان سب ضد، انات، بغض اور کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ یہ تو نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر کوئی خیر و بلائی آپ کے رب کی طرف سے اترے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یختص، وہ خاص کر لیتا ہے۔ یختص کا لفظ خے سواد سے ہے، مخصوص کرنا، خاص کر لینا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ خاص کر لیتا ہے برحمتہ ہی، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس کے اوپر اتارنا چاہتا ہے، اپنی وحی اتارنا چاہتا ہے، اپنی ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، تو وہ جس کو سمجھتا ہے اپنی مشیت اور حکمت سے اس کے اوپر وحی اتار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاندان اور یہ ساری چیزیں، امارت اور غریبی، یتیمی، یہ سب کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ جس کو چاہتا ہے، جس کو سمجھتا ہے اس قابل کہ وہ نبوت اور رسالت کا حقدار ہے، جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک آیت بتائی تھی کہ واللہ عالم وما حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ خوب زیادہ جانتا ہے کہ کہاں رکھے اپنی رسالت۔ تو یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو وہ سمجھتا ہے، جس کے لیے اس کی حکمت اور مشیت ہوتی ہے، اس کے خیر و بلائی عطا کر دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اور واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور فضل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو جو حق سے زیادہ نیکی بھلائی دے دینا، جتنا اس کا حق نہ ہو اتنا دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کے لیے اس کی حکمت اور مشیت ہوتی ہے، جس کو سمجھتا ہے، اس کو خیر و بلائی، فضل و رحمت عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ بات ہے سمجھنے اور سننے کی، سمجھنے کی، کہ یہاں پر خیر من ربکم اور رحمت اور فضل کس چیز کو کہا گیا؟ سارا کچھ قرآن کو کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کہا گیا ہے، آپ کے خاتم النبیین کے ٹائٹل کو کہا گیا ہے، کہ یہ تو نہیں چاہتے نہ یہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے آپ کا انکار کر دیا، کیونکہ یہ تو سمجھ کیا چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئے، نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ آپ کو نبوت ملے، آپ کو خاتم النبیین کا ٹائٹل ملے، آپ کی امت مسلمہ
امامت یافتہ امت کہلائے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو خاص کر کے اپنا فضل اپنی رحمت سے اس کو نواز دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رحمت کا نزول کر کے قرآن آپ کے اوپر اتارا، آپ کو خاتم النبیین کا اعزاز بخشا. اور یہ الفاظ سورہ احزاب میں آئے بھی ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کسی خاص امت کی طرف نہیں بھیجا، کسی خاص طبقے کی طرف نہیں بھیجا، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں بھیجا، کسی خاص مخلوق کے لیے نہیں بھیجا. رحمت للعالمین. آپ کو چن کر خاص کر کے قرآن جیسی عظیم نعمت کا نزول کیا. اور ہمارے لیے بھی یہاں بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ آج بھی جو اس نعمت قرآن سے جڑ جاتا ہے، اس کی طرف آ جاتا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے چن لیا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. سمجھ لیں کہ چنے گئے ہیں، ہر کوئی نہیں چنا جاتا. بہت بڑی نعمت ہے یہ، اس کی توفیق اور اذن سے ہوتا ہے، ورنہ لوگ آ نہیں پاتے، سوچ کر بھی نہیں آ پاتے. تو اگر کوئی آ گیا ہے اور جڑ گیا ہے تو وہ جتنی بھی شکر گزاری کرے اس نعمت کی اتنی ہی کم ہے. تو اور اس کے اوپر جتنی بھی خوشی منا لے اتنی ہی کم ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی آیت سنائی تھی سورہ یونس آیت نمبر 58 کہ اس میں بھی قرآن کے نزول کو اللہ تعالیٰ نے فضل اور رحمت فرمایا ہے. سورہ یونس 58 قل بفضل اللہ وبرحمتہ. آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اللہ کے فضل اور اس رحمت کے ساتھ، یعنی یہ جو قرآن کا نزول ہوا ہے، فبذالک، بس ساتھ اس کے فلیفرحوا، لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں اس کے اوپر، اس قرآن کے نزول کے اوپر. اور اگر جڑ گئے ہیں تو بس خوشیوں کی انتہا ہی نہیں ہونا چاہیے. کیوں خوشیاں منائیں؟ کہ ہوا خیر مما یجمعون، کیونکہ یہ جو قرآن ہے وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، جو لوگ جمع کرتے ہیں. اب آپ سوچ کے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن یقیناً ہر اس چیز سے بہتر ہے جو ہم جمع کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی ہم جمع کرتے ہیں وہ تو منٹوں میں وارثوں کا ہو جائے گا. ادھر ہم نے دنیا سے کوچ کیا، ادھر وہ ترکہ ہو گیا، ہمارا تو رہا ہی کچھ نہیں، وہ تو ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. پھر وارث اس کے ساتھ جو بھی کریں، چاہیں گے تو آپ کے لیے کچھ اشارے ثواب کے لیے کر لیں گے، چاہے نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی کر لیں گے، ورلڈ ٹور پلان کر کے چلے جائیں گے، گھومنے پھرنے کے ترکہ مل گیا. تو قرآن تو سب سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ ہر اس چیز سے بہتر جو ہم جمع کرتے ہیں، کیونکہ قرآن تو ہر جگہ کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آتا ہے، راہیں روشن کر دیتا ہے، جنت کا راستہ دکھا دیتا ہے، رستے پر چلا دیتا ہے، منزل تک پہنچا دیتا ہے. قبر میں بھی خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا، عذاب سے بچائے گا. حشر میں بھی کام آئے گا. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے قرآن پڑھا کرو، روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، جھگڑا کرے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے. اور اسی طرح پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، اور یہ بھی مسلم کی ہے، اور حضرت انس سے روایت ہے کہ پہلے دوسری حدیث سناتے ہیں آپ کو. یہ حدیث بھی مسلم کی ہے اور حضرت نواس بن سمان سے روایت ہے. مسلم کی حدیث ہے، حضرت نواس بن سمان سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ روز قیامت قرآن کو اور قرآن پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا. کس کو لایا جائے گا؟ قرآن کو بھی لایا جائے گا، اور جنہوں نے اس پر عمل کیا پڑھ کر ان کو بھی لایا جائے گا. اور سورہ البقرہ اور آل عمران آگے آگے ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کریں گی. سورہ البقرہ اور آل عمران کو الزہراوین کہا جاتا ہے، یہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا. الزہراوین، دو چمکنے والی صورتیں، اور ان کے بارے میں اور بھی حدیث ہیں کہ یہ دو بادلوں کی طرح یا بدلیوں کی طرح آئیں گے اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کریں گے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ روز قیامت کچھ لوگ، حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت کچھ نیک لوگ اہل اللہ قرار دیے جائیں گے. کیا قرار دیے جائیں گے؟ اہل اللہ. اہل اللہ کے کیا مطلب ہے؟ اللہ والے، اللہ کے گھر والے. تو پوچھا گیا کہ یہ اہل اللہ سے یا رسول اللہ کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اہل اللہ سے مراد اہل قرآن ہوں گے. کون ہوں گے؟ اہل قرآن. اور یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں. اور اہل قرآن کی ایکسپلینیشن کیا حدیث کی بک میں لکھی ہے؟ جنہوں نے دنیا میں قرآن کو فہم کے ساتھ،
समझ कर पढ़ा, तदब्बर किया, अमल किया, तो वो अहले कुरान हो गए, अहले कुरान हो गए। तो ये खूबसूरत सी बात थी इसके बारे में, बहुत अच्छी कुरान के बारे में। और उसके आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं आगे, एक बहुत इम्पोर्टेंट फिर कुरान का एक आप समझ लें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इल्म है जिसका जिक्र है, जो समझने से ताल्लुक रखता है नस्ख और मंसूख का। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मा नंसख, नहीं हम मंसूख करते हैं, मिन आयतिन, कोई भी आयत। तो नहीं हम मंसूख करते कोई भी आयत, मगर क्या करते हैं, कैसे मंसूख करते हैं, तरीका क्या होता है मंसूख करने का। औ या तो नुनसिहा, हम उसको बुलवा देते हैं, महफ करवा देना जहन से, नाती, और हम ले आते हैं बेखैर मिनहा, उससे बेहतर कोई आयत, औ मिसलिहा, या उस जैसी कोई ले आते हैं। नफ्स के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि नफ्स का लफ्ज जो है उसका रूट नून सीन खे ही है, और नफ्स का लफ्जी मानी होता है मिटा देना या जायल कर देना, और लुग़वी मानी होता है एक चीज को हटाकर दूसरी चीज को ले आना। और शरई इस्तिलाह में नस्ख और मंसूख किसको कहा जाता है, एक हुक्म को बदलकर दूसरे हुक्म को नाजिल करना। अल्लाह ताला का एक हुक्म को या एक आयत को बदलकर दूसरे हुक्म को नाजिल करना, ये नस्ख कहलाता है। ठीक है, जिससे उर्दू का लफ्ज मंसूख है, कैंसिल करना, यानी एक हुक्म कैंसिल करके दूसरा हुक्म उसकी जगह पर ले आना, ये नफ्स कहलाता है। ठीक है, और नुन सिहा का जो वर्ड है वो नसी से है, निसियान, भूल जाना या भुलवा देना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में ये कह रहे हैं कि जब भी हमने नस्ख किया है तो हम किस तरह से करते हैं, ये थोड़ी कि बस बिल्कुल आयत को गायब कर देते हैं, नहीं, ऐसे करते हैं कि जब किसी आयत को कैंसिल करते हैं तो या तो उसको याददाश्त से बिल्कुल ही गायब कर देते हैं अगर जरूरत नहीं होती, या उससे बेहतर ले आते हैं हम, खैर मिनहा और मिसलिहा, उससे बेहतर ले आते हैं। तो अब इसका भी एक बैकग्राउंड है, वही यहूद की शरारतें और उनकी साजिशें। यहूद अपने हसद और बुग़्ज़ में हर मुमकिन कोशिश करते थे कि ऐसी कोशिशें करते थे जिससे लोगों को इस्लाम और कुरान से मुतनफिर कर सकें, शकूक और शुबात पैदा कर सकें। तो इन्हीं कोशिशों में से उनकी एक चाल थी कि कुरान के बारे में बहुत सारे शकूक पैदा कर दो ताकि जड़ ही खत्म हो जाए, कि कुरान पे ही लोग शक में पड़ जाएं तो दावत पे उसकी दावत क्या सुनेंगे और ईमान क्या लाएंगे। तो उन्होंने मुसलमानों के दिलों में एक और शुबा डालने की कैसे कोशिश की, क्या प्रोपेगेंडा किया, कि उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी किताब इलामी है, अल्लाह की तरफ से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, तो रब की तरफ से है, तो इसमें जो अहकामात को बदला क्यों गया है, यानी तौरात में जो अहकामात थे उसको यहाँ पर कुरान में बदल कर क्यों लाया गया, तब्दीली क्यों की है। नंबर एक, दो बातें कही थी उन्होंने, ये आपने गौर से सुनना है नस्ख और मंसूख, फिर आपको समझ में आएगा। उनका एतराज क्या था सबसे पहले, जिसका अल्लाह जवाब दे रहे हैं। दो एतराज थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी किताब इलामी है, अल्लाह की तरफ से है, तो जो हमारी किताब है तौरात वो भी तो इलामी थी, तो तौरात के अहकामात को कुरान में क्यों बदला गया जब दोनों अल्लाह की तरफ से थी। या ये कि तुम्हारी अपनी शरीयत में भी, अपने कुरान में भी तुम्हारे एक हुक्म पहले आया, फिर उसको मंसूख कर दिया गया, उसके बदले दूसरा आ गया। तो क्या नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला को पता नहीं है कि पहले ही वो पहले दर्जे पर एक फाइनल हुक्म दे देता। इस किस्म के शकूक और शुबहात उन्होंने पैदा किया। तो उनके इस प्रोपेगेंडे और इस शकूक और शुबहात के ऊपर अल्लाह ताला इस आयत में जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह ताला कुछ भी ऐसे मंसूख नहीं करते कि बस कुछ भी उठा के सिर्फ मंसूख कर दिया, कैंसिल कर दिया, नहीं, या तो उसको बुलवा के उसकी जगह कोई बेहतर हुक्म लाते हैं, या उसके मिसल कोई और अच्छी बात बता देते हैं, उस देखने में मिसल लग रही होती है लेकिन उससे बेहतर होती है। और मजीद अल्लाह ताला ने क्या, अलम तालम, क्या तुम जानते नहीं हो कि अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वो जिस जमाने में जब समझता है, जो जिस हुक्म को बेहतर समझता है, उसको पहले उस जमाने के लिए नाजिल करता है, और जब आगे चल के समझता है कि अब इसकी जरूरत नहीं तो कैंसिल कर देता है। तुमको नहीं पता वो हर चीज पर कादिर है, तुम कौन एतराज करने वाले होते हो। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो इस आयत में उनके इस शकूक व शुबात का बहुत ही जबरदस्त तरीके से जवाब दिया गया है। तो कुछ आयत अभी भी कुरान में ऐसी हैं
जिनको मंसूख कर दिया गया है, लेकिन वो कुरान में मौजूद हैं, उनकी तिलावत मौजूद है, लेकिन हुक्म मंसूख है, और आगे जाके उसके बदले में कोई और हुक्म आ गया है, लेकिन वो हुक्म जो मंसूख शुदा है वो भी मौजूद है। अभी आपको मिसालें से समझाऊंगी। तो आप पहले नस को थोड़ा समझ लें कि नस क्या है। मंसूख जिसको उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में जिसको कैंसिल कहते हैं। नस का मैंने जैसे अभी आपको डेफिनेशन बताई कि एक हुक्म शरई को बदलकर दूसरा हुक्म शरई नाजिल करना, एक हुक्म बदलकर दूसरा हुक्म लाना, अल्लाह की एक आयत को बदलकर दूसरी आयत का नाजिल करना, ये नस्ख है। अब नासिख किसको कहते हैं? जो नया हुक्म आता है वो नासिख हो जाता है। और मंसूख किसको कहते हैं? जो हुक्म मंसूख कर दिया गया। नासिख नया हुक्म, और मंसूख जिसको कैंसिल कर दिया गया। और नस्ख हमेशा अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह ताला करते हैं, कोई नबी नहीं कर सकता, कोई और भी नहीं कर सकता। और हमेशा जो नस्ख हुआ है किसी भी हुक्म का, तो वो हालात और वाकयात या वक्त की मुनासिबत से हुआ है। मसलन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में बहन भाई का निकाह जायज था, जो बाद में मनसूख हो गया, और ये रिश्ते अब हुर्मत वाले हैं। उस जमाने में क्यों जायज था? दुनिया बसी ही नहीं थी। एक दिन एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे, और जो दूसरे दिन एक लड़का और लड़की पैदा होते थे, तो उनका पिछले दिन जो पैदा होते थे उनसे ऑल्टरनेट करके निकाह करा दिया जाता। तो एक हिकमत थी उस वक्त की, क्योंकि ये मतलूब था, दुनिया बसी नहीं थी। लेकिन जब बस गई बाद में मनसूख हो गया, और अब ये रिश्ते क्या हैं? हुर्मत वाले हैं, निकाह नहीं हो सकता। ठीक है। और इसी तरह आप देखें कि बास पिछली शरीयतों में सजदे ताजीमी, ताजीम के लिए सजदा करना जायज था, लेकिन अब तो नहीं है, बाद में मनसूख हो गया। सजदा सिर्फ अल्लाह को जायज है, और इसके बारे में आप सूरह यूसुफ में पढ़ेंगे कि उनके भाइयों ने उनको सजदा किया था, तो लेकिन बाद में हमारी शरीयत में मनसूख हो गया। तो ये जो नस्ख और मनसूख है ना, ये कुरान के एक उलूम में से एक तफसीली इल्म है, और जिसके बारे में अलग से पूरा पढ़ा जाता है। तो इसकी बहुत तफसीलात हैं, पूरे तरीके से हम इसको नहीं इस यहाँ पर डिस्कस कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ हम इसको मुख्तसरन जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो अब आप हेडिंग लिखें, नस्ख की हिकमत और वजूहात क्या होती हैं। नस्ख की हिकमत और वजूहात क्या होती हैं, किस बिना पर नस्ख और मनसूख किया गया कुरान करीम में। तो नंबर 1 वजह क्या है कि सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला को ये बताना मकसूद था कि अल्लाह जो चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि वो बादशाह कायनात है। जो ये आयत में भी कहा गया, अलम तालम, तुम जानते नहीं, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, वो बादशाह कायनात है, वो चाहे तो कोई हुक्म तुम्हारे लिए बेहतर है उसको बदल के ला सकता है। तो सबसे पहली तो हिकमत और वजह यही है। और कुरान में एक और आयत है, सूरह रात आयत नंबर 39, सूरह रात की आयत नंबर 39 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि यमहुल्लाहु मा यशाउ और युसब्बित, अल्लाह ताला जिसको चाहता है मिटा देता है, और जिस चीज को चाहता है उसको साबित रखता है। तो पहली हिकमत क्या हो गई कि अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है, ये अल्लाह ताला को बताना मकसूद है कि वो बादशाह कायनात है, उसने दुनिया बनाई है, दुनिया चला भी रहा है, तो जब वो चाहे कर सकता है। दूसरी वजह नफ्स की हिकमत और वजूहात, नस्ख हमेशा हालात और वक्त के मुताबिक किया जाता है। एक हुक्म एक वक्त में मुनासिब होता है, लेकिन बाद में उसकी जरूरत नहीं होती, तो जब हालात बदल गए तो हुक्म को भी बदल दिया गया। इसकी मिसाल मैंने अभी आपको बताई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की, कि बहन भाई का निकाह होता था, बाद में बदल दिया गया। अगली वजह तीसरी लिखें, तदरीज। तदरीज, आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम था कि आइंदा क्या हालात होंगे। इन्होंने यही एतराज किया था ना कि अल्लाह ताला तो आलिमुल गैब है, तो उसको नहीं पता कि आइंदा क्या होना, तो पहले ही एक फाइनल हुक्म दे दे। तो तीसरी वजह तदरीज मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लाह ताला को बेशक सब मालूम है कि आइंदा क्या हालात होंगे, मगर अल्लाह ताला इसके बावजूद पहले दर्जे पर कोई फाइनल हुक्म नहीं देते, बल्कि वक्त और हालात और जरूरत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता हुक्म देते हैं। पहले एक हुक्म देते हैं, थोड़ा सा जहन साजी के लोग तैयार हो जाएं, उसके बाद उसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं ताकि और तैयार हो जाएं, और फिर एक फाइनल हुक्म देते हैं, तो लोग जहनी तौर पर तैयार हो चुके होते हैं और अमल करना आसान हो जाता है। तो दूसरी हिकमत क्या थी? तदरीज।
نفس کسی بھی حکم کو تدریج سے دینے کے لیے کیا جاتا رہا، کیونکہ کوئی بھی حکم آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ، تدریج کے مطلب ہوتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کے ساتھ دیا جائے تو لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں اور قابل قبول ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال شراب کی حرمت کا حکم ہے۔ شراب کے حرام کرنے کا جو حکم ہے وہ ایک دم سے نہیں آیا تھا، وہ 3 اسٹیپس میں آیا ہے۔ سب سے پہلا حکم شراب کا کے بارے میں جو آیا ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں ہے۔ البقرہ 219 ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں البقرہ 219 کا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو آپ کہہ دیں کہ ان میں گناہ بہت زیادہ ہیں، اس میں کبیر ہیں اور تھوڑے بہت منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن گناہ بہت زیادہ بڑا ہے نفع کے مقابلے میں۔ تو کیا سمجھایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ پہلے درجے کا حکم ہے کہ آپ بتا دیں کہ شراب و جوا اچھی چیز نہیں ہے، گناہ اس میں بہت زیادہ ہیں اور تھوڑے بہت نفع بھی ہیں۔ اب نفع کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ شراب پی کے، شراب کے نشے میں چیریٹی بہت کرتے تھے، اور اسی طرح جو جوا میں مال کماتے تھے تو وہ بھی غریبوں کو لٹا دیتے تھے۔ لیکن یہ ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے، پہلا درجہ ہے کہ تھوڑے بہت ہیں منافع لیکن اسم کبیر ہے، گناہ بہت زیادہ ہے نفع کے بجائے۔ پہلا حکم یہ تھا۔ اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 43 میں اگلا حکم آیا، النساء 43۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو۔ اب کیا خوبصورت بات کی گئی، مزید تیار کیا گیا کہ نمازیں تو پڑھنی ہے تم نے 5، تو نماز نشے کی حالت میں نہیں ہوگی۔ اب سوچے کہ جو 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہے اور صحابہ کرام تو نوافل بھی پڑھتے تھے، تو اب کتنا وقت بچ گیا شراب پینے کے لیے؟ تو یہ ایک سیکنڈ اسٹیپ پہ حکم آیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ پھر المائدہ 91 میں جا کے فائنل حکم آیا شراب کی حرمت کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تھرڈ اسٹیپ پہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے شراب اور جوئے کے ذریعے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے۔ تو فہل انتم منتہون، تو کیا تم نہیں باز آؤ گے شراب پینے سے؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بہت ہی زوردار طریقے سے کہا، سورہ مائدہ فائنل حکم، کہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغاوت بغض ڈال دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے۔ تو کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ فہل انتم منتہون، تو یہ جو الفاظ تھے فہل انتم منتہون، کیا تم باز نہیں آؤ گے، اتنے زبردست تھے کہ لوگوں نے یہ حکم آتے ہی آن دا اسپاٹ انسٹنٹ عمل کیا۔ روایات میں آتا ہے جس کے ہاتھ میں گلاس تھا اس نے سیکنڈ گھونٹ نہیں لیا، توڑ دیا وہیں کا وہیں، اور کہتے ہیں کہ کئی دنوں تک مدینہ میں کی گلیوں میں شراب کی اسمیل تھی، کیونکہ لوگوں نے مٹکوں کے مٹکے توڑ دیے۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ تدریج سے حکم دیا گیا اور لوگ ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس میں گناہ زیادہ ہیں، پھر بتا دیا نماز کے قریب نہیں جا سکتے، اب فائنل حکم دے دیا کہ تم باز نہیں آؤ گے ابھی بھی، کہ اللہ کے ذکر سے روکتا ہے اور یہ سب کچھ کرنا چاہتے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم باز آ گئے۔ اور اس کے بارے میں بھی حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ بعض احکامات اللہ تعالیٰ کے جو آئے ہیں وہ حضرت عمر کی منشا کے اوپر آئے ہیں، ان کی خواہش پر آئے ہیں، اور یہ بھی ون آف دا دوست حکم ہے کہ آپ کی یہ بڑی خواہش تھی کہ پہلے 2 حکم کے بعد بھی ان کو تسلی نہیں تھی، وہ کہتے تھے یا اللہ کوئی کلیئر کٹ فائنل حکم لا۔ تو جب یہ حکم آیا تو سب سے پہلے انہوں نے جواب دیا تھا کہ یا اللہ ہم باز آ گئے۔ تو یہ ہوتی ہے تدریج۔ تو تدریج کے لیے، تدریج جو ہے نسخ تدریج کے لیے بھی کہا گیا۔ اب پہلا حکم آیا اس کو منسوخ کر کے دوسرا آیا لا تقربوا الصلاۃ، پھر وہ بھی چھوڑ کے کہ آپ صلاح کے درمیان بھی نہیں پی سکتے، فائنل حکم چھوڑ دو، باز نہیں آؤ گے، تو تدریج۔ ٹھیک ہے، تیسری وجوہات۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر ایک اور وجہ کیا تھی نسخ اور منسوخ کی؟ کہ طوالت سے بچنے کے لیے قرآن میں جس چیز کو، جس آیت کو اللہ تعالیٰ نے بلوا دیا اس کو قرآن سے اس کی تلاوت بھی ہٹا دی گئی۔ تو کیوں؟ تاکہ
قرآن جو ہے وہ طوالت سے بچ جائے. زیادہ تر یہ کیا گیا ہے, ہمیشہ نہیں کیا گیا, ابھی بھی کچھ آیات موجود ہیں جو منسوخ ہے لیکن موجود ہیں, لیکن زیادہ تر کیا گیا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر قرآن میں ہر چیز جو کینسل کی گئی وہ بھی موجود ہوتی تو قرآن بہت طویل اور ضخیم ہو جاتا. اور یہی تو ایک وجہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث اور قرآن ایکولی امپورٹنٹ دیا گیا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اور اس جیسی ایک اور چیز بھی دیا گیا ہوں, اور جس پر دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے. تو طوالت سے بچنے کے لیے, نسخ سہولت کے لیے کیا گیا, اور ہر شریعت میں کیا گیا, یہ بھی یاد رہے ہر نبی کی شریعت میں نسخ ہوا ہے. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کبھی کوئی نبوت ایسی نہیں آئی جس نے احکام میں نسخ اور رد و بدل نہ کیا ہو. ہر نئی کتاب جو آئی اس نے پچھلی کتاب کے کچھ احکامات کو منسوخ کر دیا. اور ایسا کیوں ہوا؟ سوری, کیونکہ دیکھیں لوگوں میں بگاڑ آ جاتا تھا, احکامات آتے تھے وہ بگڑ جاتے تھے, احکامات کو بھول جاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ امپروو کر کے نئی کتاب کو تھوڑا اچھے طریقے سے احکامات کو بنا کر بھیج دیتے تھے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں تورات کے بہت سے احکامات کو بدل کر آسان کر دیا گیا ہے. اب اس کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے, قرآن میں تورات کے بہت سارے احکامات کو بدل کے آسان کیوں کیا گیا؟ آپ آگے قرآن میں ہی پڑھیں گے کہ یہود کے اوپر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے سخت احکامات رکھے گئے تھے. قرآن کی آیت آپ پڑھیں گے کہ یہودیوں کے اوپر ذی ظفرن ناخن والے جانور اور گائے اور بکری کی جو چربی وغیرہ ہے وہ حرام کی گئی تھی, ہمارے پر تو نہیں ہے, تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کی گئی تھی. یہ آیت میں آتا ہے, انشاءاللہ آپ آگے پڑھ لیں گے. تو اس لیے بھی کیا گیا کہ شریعت میں تھوڑی بہت تبدیلی کی جاتی رہی. پھر ایک اور وجہ کیا ہے, وجہ نمبر 4 لکھیں کہ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین تو ایک ہی رہا ہے لیکن شریعتیں مختلف ہوتی رہی ہیں. ہر نبی کی شریعت میں کچھ نہ کچھ فرق رہا ہے. اب سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دین کیا ہوتا ہے اور شریعت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دین کیا ہوتا ہے اور شریعت, دیکھیں دین تو دین اسلام ہے نا, جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے, ایک ہی دین رہا ہے نا, دین اسلام ہر کوئی لے کر آیا. لیکن شریعت ہر نبی کی تھوڑی تھوڑی مختلف رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت موسوی کہلاتی ہے, اس میں تھوڑا اور کچھ تھا, اس میں قصاص کا حکم بھی دوسری طرح سے تھا, ہمارے یہاں دوسری طرح سے ہے. ان کی نماز 2 تھی, رکعت تھی, ہماری دوسری ہے. تو شریعت تھوڑی بہت مختلف رہی ہے, دین اسلام ہی رہا ہے ہمیشہ. اب دین اور شریعت میں کیا فرق ہے, ڈیفینیشن لکھ لیجئے. دین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دین ان احکامات کو کہتے ہیں جو کسی الہامی کتاب میں لکھے ہوئے ہوں, جو کسی اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہوں, یا وہ احکامات الہی جو حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تبدیل نہیں ہوئے. یہ کیا ہے؟ دین ہے. تو دین تو تبدیل نہیں ہوا, دین اسلام ہی ہے نا. بنیادی عقائد, اللہ کی توحید اور سارے آخرت, یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی رہا ہے, دین اسلام ہی رہا ہے. لیکن شریعت چینج ہوتی رہی ہے. اب شریعت کیا ہوتی ہے؟ شریعت کیا ہے اس کی ڈیفینیشن لکھیں. احکام الہی پر عمل کرنے کا واضح اور متعین راستہ. اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا واضح اور متعین راستہ جو ہوتا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں, کہ اللہ کے احکامات پر کس طریقے سے عمل کیا جائے. یا شریعت ایسے قوانین الہی ہیں جو حالات اور ضرورت کے تحت تبدیل کیے جاتے رہے, یعنی شریعت کو تبدیل کیا جاتا رہا, احکامات پر عمل کرنے کے طریقے کو تبدیل کیا جاتا رہا. جیسے ہمارے یہاں دیکھیں زکوٰۃ ہے تو اس کا ایک اپروپریٹ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اب حکم ہے نا, دین کا حکم ہے, لیکن اس پر عمل کیسے کیا جائے گا اس کا طریقہ بتایا گیا ہے. سال گزرے گا 2.5% آپ دیں گے, تو یہ شریعت ہوتی ہے. یہ شریعت کے آپ حکم پر عمل کیسے کریں گے. اور دین کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے احکامات ہوتے ہیں, سمپل الفاظ میں. تو میں آپ کو اگلی وجہ یہ بتا رہی تھی نسخ کی کہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے لیکن شریعت تھوڑی چینج ہوتی رہی ہے. اب ایسا کیوں ہوتا رہا کہ دین ایک ہی رہا, دین اسلام, لیکن شریعت مختلف رہی؟ اس لیے ہوتا رہا کیونکہ بنی نوع انسانیت جو ہے, انسان مختلف ادوار سے گزر رہا تھا. انسان کے اندر ڈیولپمنٹ آ رہی تھی رفتہ رفتہ, ارتقاء جس کو کہتے ہیں اردو میں, وہ ہو رہا تھا. ذہنی طور پر, تمدنی طور پر, معاشرتی طور پر,
دینی لحاظ سے، ہر لحاظ سے انسان میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی تھیں. سوچ کے دیکھیں نا، آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اور اس کے بعد جیسے جیسے آگے زمانہ آگے گیا، نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، اور پھر حضرت جو قوم سمود تھی اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ وہ اتنے ترقی یافتہ ہو چکے تھے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کے بڑے بڑے گھر بنا لیتے تھے. تو ہر لحاظ سے ہی تبدیلی آ رہی تھی. پہلے کپڑے نہیں بنانے آتے تھے، کپڑے بنا گئے. تو جو بنی نوع انسانیت ہے مختلف ادوار سے گزر رہی تھی اور ذہنی ارتقاء اور ڈیولپمنٹ سے گزر رہی تھی. ہر لحاظ سے تبدیلیاں آ رہی تھیں. ذہنی پختگی اور شعور کی پختگی میں تبدیلی آ رہی تھی. تو اسی لیے زمانے کے حساب سے اور تبدیلی کے لحاظ سے احکامات بدل دیے جاتے تھے. اور کیونکہ درجہ بدرجہ تبدیلی آ رہی تھی، اس لیے انبیاء کی جو شریعت تھی اس میں بھی تبدیلی آتی رہی. یہ بات ہے، یہ چیز ہوگی. اس کے بعد ایک اور کیا ہے، ایک نمبر 5 وجہ لکھے نسخ اور منسوخ کی حکمت کی، کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا امتحان بھی لیا نسخ اور منسوخ کے ذریعے. امتحان لیا نا، اطاعت کا امتحان. جیسے اس کی مثال آپ دیکھیں کہ قرآن میں قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز کرنے کا حکم موجود نہیں ہے، لیکن قبلے کی تبدیلی کا حکم موجود ہے. قبلہ اول کون سا تھا؟ بیت المقدس. تو جب مسلمان سے پہلے ایمان لائے تھے، مکہ میں موجود تھے، تو وہ تو یہود کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور قرآن میں تو اس کا حکم ابھی آیا ہی نہیں تھا، اور آیا ہے بھی نہیں، ابھی بھی نہیں ہے. لیکن خانہ کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم موجود ہے تحویل قبلہ کا، جو ابھی دوسرے پارے کے اسٹارٹ میں ہی آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرف بھی تم ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اپنا رخ اب مسجد حرام کی طرف کرو. لیکن پہلے تو مسلمان پڑھتے رہے، اور مدینہ جا کے بھی 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. تو اس میں کیا حکمت تھی؟ اطاعت کا امتحان تھا نا. اور اطاعت کس کی؟ اللہ کے بعد رسول کی بھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا کہ نہیں، ابھی قبلہ جو ہے بیت المقدس ہی رہے گا. تو پھر ایک امتحان تھا اطاعت کا. تو بہرحال یہ ایک طویل ٹاپک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا. امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، اور مزید بھی ابھی سمجھاتی ہوں. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی اطاعت چاہتے ہیں، اور امتحان اطاعت کا لینا چاہتے ہیں. اس لیے بھی نسخ و منسوخ ہوتا ہے. جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، حالانکہ سجدہ تو صرف اللہ کو جائز ہے، غیر اللہ کو تو جائز ہی نہیں ہے. تو اب کیا تھا؟ ان کی اطاعت کا امتحان تھا نا. اللہ نے منع کیا ہے، اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو تو کرو، ٹھیک ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، حالانکہ قتل گناہ کبیرہ ہے. تو اب کیا تھا؟ اطاعت مطلوب دیکھنا تھی. وہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو اسی طرح وہ حکم کو بھی بدل دیتا ہے. مقصد اطاعت ہوتا ہے، اور بھی کئی فائدے ہوتے ہیں، جیسے پڑھا حالات و واقعات کے مطابق تدریج کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا. اور یہاں پر جو کہا گیا ناتی بخیر منہا و مثلہا، کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا بدل کر لے آتے ہیں یا اس جیسی چیز لے آتے ہیں. تو بہتر تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ امپروو کر کے لے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ہم اس کے جیسا بھی کوئی حکم لے آتے ہیں؟ تو اس میں بھی ایک نقطہ وہی ہے کہ امتحان اور اطاعت، کہ اگر دیکھنے میں وہ حکم ویسے ہی لگ رہا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اطاعت چیک کر رہا ہوں کہ میں نے ورڈ چینج کر دیا تو انسان کتنی اطاعت کرتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دوسرا حکم دیا ہو اور انسان اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب دے. تو ہمارا فائدہ کس میں ہے؟ اطاعت میں ہے. تو یہاں ان کے اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ جو لوگ اس پہ یہ شوشے نکال کر لوگوں کے اسلام سے متنفر کریں تو بیکار سی بات کر رہے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اور نسخ اور منسوخ کی 2 ٹائپس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے. اب ٹائپس کو بھی تھوڑا سا ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کیسے نسخ اور منسوخ کرتے ہیں، کہ یا تو ہم اس آیت کو بلوا دیتے ہیں اور اس کی جگہ اس سے بہتر لے آتے ہیں، یا اس کی مثل کوئی اور آیت لے آتے ہیں. تو اس لحاظ سے علماء نے نسخ اور منسوخ کو 3 ٹائپس میں تقسیم کیا ہے. کس میں؟ 3 ٹائپس کے اندر. اب پہلے آپ ٹائپس کے نام لکھیں گے، پھر میں آپ کو ایکسپلین کروں گی. نسخ کی 3 اقسام. نسخ کی 3 اقسام. نمبر 1، حکم یا آیت. حکم اور اوبلک آیت لکھیں. حکم اور آیت. حکم یا آیت
اور تلاوت دونوں منسوخ کر دی گئی. حکم اور تلاوت دونوں منسوخ کر دی گئی. یہ پہلا نس کی ٹائپ ہے. حکم بھی منسوخ ہو گیا اور اس کی تلاوت بھی منسوخ کر دی گئی. یعنی نہ حکم اپلیکیبل ہے اور نہ اس کی تلاوت قرآن میں موجود ہے. نمبر 2، حکم منسوخ کر دیا گیا لیکن تلاوت باقی ہے. یعنی حکم اب اپلیکیبل نہیں ہے، اس کی جگہ دوسرا آ گیا، لیکن قرآن میں پہلا حکم بھی موجود ہے، تلاوت آپ اس کی کرتے ہیں. تو نمبر 2، حکم منسوخ کر دیا گیا، تلاوت باقی ہے. نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا حکم اور تلاوت دونوں منسوخ کر دی گئی. نمبر 2، حکم منسوخ لیکن تلاوت باقی ہے. اور نمبر 3، تلاوت بلا دی گئی، حکم باقی ہے. ریورس کر لیجئے. ٹھیک، نمبر 2 کیا تھا؟ حکم منسوخ کر دیا گیا، تلاوت باقی ہے. نمبر 3، تلاوت بلا دی گئی لیکن حکم باقی ہے. اب ان کو میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ پہلا کہ تلاوت اور حکم دونوں ہی ہٹا دیے گئے، یعنی حکم بھی منسوخ ہو گیا، کینسل، اور قرآن میں وہ حکم موجود بھی نہیں، تلاوت بھی نہیں ہو رہی اس کی. تو اس کی مثال آپ یہ پہلے تو یہ پڑھ لیں کہ یہ ہوا کیسے، اللہ تعالیٰ کیسے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نون سے ہوا، ہم اس کو بلوا دیتے تھے. تو بلوا کیسے دیتے تھے؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کے ساتھ دورہ قرآن ان کو پڑھاتے تھے، ریوائز کراتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کو جس آیت یا حکم کو منسوخ کرنا ہوتا تھا وہ آپ کو وہ پڑھانا چھوڑ دیتے تھے اور آپ کے حافظے سے اس کو بلوا دیا جاتا تھا. تو جب آپ وہ آیت لکھواتے تھے تو وہ پورشن آپ کو بلوا دیتے تھے، اور اس لیے اب وہ قرآن میں شامل نہیں ہے. یعنی تلاوت اور حکم دونوں ہٹا دیے گئے، پہلی کیٹیگری. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں جیسے ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا مچھر کی مثال دینے سے بھی، چاہے مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی کسی حقیقی چیز کی. تو قرآن میں تو ابھی کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے مچھر کی جس سے دی گئی ہو، لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی زمانے میں جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو ایسی مثال موجود ہوگی، کسی وجہ سے دی گئی ہوگی، اور جس پہ جو کفار ہیں انہوں نے استہزاء بھی کیا ہوگا، مذاق اڑایا ہوگا. ہاں، لیکن بعد میں وہ اس کی ضرورت نہیں رہی تو اس کو محو کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت سے مٹا دیا گیا. تو ابھی تو قرآن میں مثال تو موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں. تو یہ پہلی کیٹیگری کی مثال ہے. پہلی کیٹیگری نص کی کون سی؟ کہ حکم یا آیت اور تلاوت دونوں منسوخ ہیں، نہ آیت موجود ہے اور نہ ہی اس کا حکم موجود ہے. ہو گیا. دوسری ٹائپ، حکم تو منسوخ ہو گیا لیکن تلاوت باقی ہے. یعنی حکم جو آیا تھا پہلے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کینسل کر دیا، اس کی جگہ پہ دوسرا حکم آ گیا قرآن میں، لیکن پہلا حکم بھی قرآن میں موجود ہے اور آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں. اب اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں جو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. سورہ البقرہ کی آیت ہے 181، بقرہ 181، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی مرنے والا جب مرنے کے قریب ہو، یعنی اس کو مرنے کا ڈر ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر کے جائے، اور یہ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے ترکے کی ساری وصیت خود سے کر کے جائے کہ کس کو کتنا دینا ہے. ٹھیک ہے، میراث کے حصے خود سے طے کر کے جائے. یہ آیت نمبر 181 میں فرمایا گیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ سورہ نساء کی آیات آ گئیں 11 اور 12، جس میں اللہ تعالیٰ نے میراث یا ترکے کے حصے خود سے طے کر دیے، ہر کسی کے ڈیزگنیٹ کر دیے، اتنا اس کو ملے گا، اتنا اس کو ملے گا، اتنا اس کو ملے گا. اب کیا ہوا؟ اس پچھلی آیت کا حکم منسوخ ہو گیا کہ اب میت پر وصیت کرنا فرض نہیں رہا. یعنی اب ضروری نہیں کہ وہ یہ بتا کے جائے کہ اتنا اس کو دینا ہے، اتنا اس کو دینا ہے. وہ نہ بھی بتائے تو سورہ نساء کی آیات کے مطابق ترکہ تقسیم کر دیا جائے گا. اور اب وصیت کس پہ رہ گئی؟ اب وصیت آپشنل رہ گئی، اب فرض نہیں رہی، آپشنل ہے کہ آپ 1/3 پہ وصیت کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ان کے لیے نہیں کر سکتے جن کا ترکہ یا وراثت میں اللہ تعالیٰ نے خود حصہ رکھ دیا. ایک مثال ہو گئی. اس میں پہلا حکم تھا آیت نمبر 181 البقرہ، اور اس کو کینسل کس حکم نے کیا؟ نساء کی آیت 11 اور 12. دوسری مثال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں فاحشہ یا زانیہ عورت کی سزا یہ مقرر فرمائی کہ اس کو باقی عمر اس کے گھر میں قید رکھا جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ
یہاں تک کہ اس کو گھر میں قید رکھو کہ اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا حکم دے. اگر کوئی عورت زنا کا ارتکاب کرتی ہے، فاحشہ کا ارتکاب کرتی ہے، تو اس کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ اللہ کوئی دوسرا حکم لے آئے. یہ آیت نمبر 15 ہے سورہ نساء کی. لیکن پھر سورہ نور نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے سزا بتا دی کہ جو زانی مرد اور زانی عورت کو کیا کیا جائے، 100 کوڑے مارنے کا ذکر ہے اس کے اندر. سورہ نور میں آپ پڑھیں گے. یا جلا وطن، غیر شادی شدہ زانی عورت یا مرد کو. تو پہلی جو آیت تھی وہ منسوخ ہو گئی، یعنی آیت نمبر 15 کا حکم منسوخ ہو گیا، لیکن آیت تو ابھی بھی موجود ہے. تو جو آیت منسوخ ہوئی وہ کون سی تھی؟ سورہ نساء کی 15. اور اس کی جگہ جو نئی آیت اور حکم آیا وہ سورہ نور میں ہے، انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے. آیت نمبر 2 ہی ہے اس کی. تیسری مثال سورہ البقرہ کی آیت نمبر 240 کی روح سے بیوہ کی عدت 1 سال بتائی گئی کہ 1 سال تک اس کو گھر میں رکھے اس کا شوہر یا اس کے جو سسرال والے ہیں. 1 سال تک ان کے پاس فرض ہے کہ اس کو گھر میں رکھیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بیوہ کی عدت آگے جا کر بتا دی کہ کتنی ہے. اس کی 4 ماہ اور 10 دن ہے. اور میراث میں بیوہ کا یعنی بیوی کا حصہ بھی بتا دیا سورہ نساء کے اندر. تو اب کیا ہوا کہ وہ پہلا حکم جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں رہا. یہ جو آیت نمبر 240 کا تھا، 1 سال کی تو عدت نہیں ہے، اور نہ ہی اب جو ہے اس کا ان کے اوپر ذمہ ہے شوہر کے گھر والوں پر کہ وہ بیوہ کو 1 سال تک پالے پوسیں، کیونکہ اب اس کو ترکہ مل جائے گا. سورہ نساء میں ترکہ بتا دیا گیا اور عدت بھی 4 ماہ 10 دن ہو گئی. لیکن دونوں حکم موجود ہیں ابھی بھی قرآن کے اندر. ٹھیک ہے، تو حکم منسوخ ہو گیا لیکن تلاوت ابھی بھی موجود ہے. تو یہ مثالیں تھیں اس کی. اور اسی طرح تیسری بات کیا ہے؟ تیسری جو قسم ہے وہ کیا ہے کہ تلاوت بھلا دی گئی ہے، یعنی قرآن میں آیت موجود نہیں ہے، حکم موجود نہیں ہے، لیکن حکم باقی ہے، اپلیکیبل ہے. اور یہ بہت ہی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. تلاوت نہیں ہے قرآن میں اس وقت، آیت بھی موجود نہیں ہے، حکم بھی موجود نہیں ہے، لیکن حکم اپلیکیبل ہے اور موجود ہے. تو اس کی مثال آیت رجم ہے. آیت رجم یعنی قرآن میں ایک آیت رجم پہلے موجود تھی. اور آیت رجم کیا تھی کہ شادی شدہ جو زانی مرد یا عورت ہوگا، شادی شدہ، غیر شادی شدہ کی میں نے آپ کو پچھلے میں مثال بتا دی جو اس کی سزا 100 کوڑے یا وہ بتائی گئی جلاوت میں. لیکن جو شادی شدہ زانی ہے اس کی جو سزا ہے وہ آیت رجم کے حساب سے آیت رجم میں موجود کے شکل میں قرآن میں پہلے موجود تھی، لیکن بعد میں اس آیت کو وہاں سے قرآن سے ہٹا دیا گیا. لیکن حکم ابھی اسٹل بھی اپلیکیبل ہے. اور اس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آیت رجم کے بارے میں کہ حضرت عمر نے اپنے آخری زندگی کے دور میں ایک جمعے کے خطبے کے دوران برسر ممبر مسجد نبوی میں کثیر لوگوں کے مجمع میں فرمایا کہ اس کتاب اللہ میں رجم کی بھی ایک آیت موجود تھی. رجم کہتے ہیں پتھر مار کے وہ ختم کرتے ہیں. ایک آیت موجود تھی جس سے ہم نے پڑھا بھی. یہ حضرت عمر کا قول بخاری، مسلم اور بھی کئی کتابوں میں. انہوں نے کہا کہ اس کتاب اللہ میں ایک رجم کی بھی آیت موجود تھی جسے ہم نے پڑھا، اس پر عمل بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی. اور مجھے ڈر ہے کہ کچھ زمانے کے بعد کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کے حکم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے. ایسا نہ ہو کہ اللہ کے اس حکم کو جسے اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا لوگ چھوڑ کر مر جائیں. کتاب اللہ میں رجم کا حکم برحق ہے جب کسی پر شرعی طور پر زنا ثابت ہو جائے. یہ حضرت عمر کا قول ہے. ٹھیک ہے، جو ساری کتابوں میں اسی ڈپارٹمنٹ کے اسی ٹاپک کے زیر اثر موجود ہے کہ رجم کی آیت پہلے موجود تھی، اس پر عمل بھی ہوتا تھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ اب آیت موجود نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، لیکن حکم اسٹل موجود ہے. اور کہاں سے حکم کا پتہ چلتا ہے؟ احادیث کے ذریعے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ آپ پڑھیں گے کہ جو شادی شدہ زانی ہے اس کی سزا یہی ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی ڈیٹیل آپ سورہ نور میں پڑھیں گے. ایسے نہیں آسانی سے دے دی جاتی.
4 چشمدید گواہ چاہیے ہوتے ہیں زنا کے اوپر، اور کہیں مل سکتے ہیں؟ اگر ملیں گے تو پھر اس کی سزا رجم ہے۔ تو اب قرآن میں نہیں ہے لیکن اپلیکیبل ہے، اور کہاں سے پتا چلا؟ احادیث کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اپلیکیبل ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صرف 3 جو خون ناحق انسان کے اوپر کسی کا بھی قتل کوئی انسان نہیں کر سکتا، گناہ کبیرہ ہے سوائے 3 لوگوں کے۔ اور 3 لوگ کون ہیں جن کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ ایک اس میں بتایا گیا کہ مرتد جو دین اسلام سے پھر گیا، اور دوسرا جو ہے وہ شادی شدہ زانی کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک قصاص میں۔ تو یہ سب ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ احادیث کے ذریعے۔ تو پھر وہی بات ہے کہ اطاعت کا امتحان ہے، کہ اور اس چیز کا امتحان ہے کہ اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى، کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اور بالکل اس کی مثل دوسری چیز بھی دیا گیا ہوں۔ تو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے، تو رجم ہے، تو حکم موجود ہے، لیکن قرآن میں اس کی تلاوت موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ وہ پھر اسی لیے کیا گیا کہ دیکھیں یہود کی کتاب میں آیت رجم موجود تھی لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کی کتاب سے اٹھا لی گئی لیکن پھر بھی وہ عمل کرتے تھے۔ یہی تو اطاعت ہے۔ تو یہ ساری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ حدیث اور قرآن برابر کے امپورٹنٹ ہیں، تو اس پہ کون عمل کرتا ہے؟ اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس کلیہ کو نہیں مانتا نا کہ قرآن اور حدیث برابر کے آپ کو دیے گئے ہیں، تو پھر تو وہ کسی بھی اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکتا، نماز ہی نہیں پڑھ سکتا۔ نماز کا طریقہ قرآن آپ کو کہیں بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا۔ تو یہ ہے ساری بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا جواب دیا ہے، ان کے اس اعتراض کا، کہ تم نے جو اعتراض کر رہے ہیں یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ کیوں جب اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے تو پہلے درجے پر حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جب چاہتا ہے کسی آیت کا، جب اس کو سمجھتا ہے کہ اس کے بدلے بہتر حکم لانا ہے تو اس کو بلوا دیتا ہے یا اس سے بہتر کوئی چیز لے آتا ہے حالات کو واقعات کے حساب سے۔ اور علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ اگر اس کی منشا ہو تو آیات کو احکامات کو بدل سکتا ہے، اس کی جگہ نہیں لا سکتا ہے، بلوائی بھی جا سکتی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ جب دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ ہر 6 مہینے کے بعد قوانین کو بدل دیتے ہیں، تو جو بادشاہ کائنات ہے کیا ہمارے فائدے کے لیے اور ہر وقت اور حالات کی مناسبت سے احکامات کو نہیں بدل سکتا؟ تو تم جانتے نہیں ہو؟ علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، نہیں تم جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی، وہ بادشاہ کائنات ہے، زمین و آسمان کی سلطنت اس کے پاس ہے، ہر کچھ اس کے اختیار میں ہے، اس کے تصرف میں ہے، مالک الملک ہے، بیدہ الملک ہے، ہر اتھارٹی اس کے پاس ہے۔ اگر وہ مصلحت اور حکمت کے تحت کوئی حکم بدل دیتا ہے تو کون ہوتے تم اعتراض کرنے والے؟ کون اس کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ کون اعتراض نکال سکتا ہے؟ پھر مزید تنبیہ کی گئی اور ڈانٹ کا انداز ہے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار۔ تو دونوں کو ڈانٹ ہے اس میں، یہود کو بھی ہے جو اس طرح کے شوشے چھوڑ رہے تھے، اور مسلمانوں کو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین و آسمان کی بادشاہت تو اسی کے پاس ہے، بنایا اسی نے، چلا وہی رہا ہے، اس کی بادشاہت ہے۔ اگر حکمت اور مصلحت کے تحت وہ کوئی چیز بدل دیتا ہے، تم کیا کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ تو اگر اے یہود تم نے اعتراض نکالے تو سمجھ لو، اور اے مسلمانوں اگر تم نے ان کی جو اس پروپیگنڈے کے اوپر اس جو بہکاوے میں آ گئے تو اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ تو ایسے شک و شبہات میں نہ پڑو اور ان کے پروپیگنڈے کو سمجھو۔ تو نسخ اور منسوخ جو ہے نا صرف شریعت محمدیہ میں نہیں ہوا، پچھلی شریعتوں میں بھی تھا۔ پھر قرآن نے آ کر اکثر تورات کے احکامات کو منسوخ کر دیا۔ آپ کی شریعت آئی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پچھلی شریعت کی کئی چیزیں منسوخ کر دی گئی، بلکہ ساری شریعتیں منسوخ کر دی گئیں۔ اب کون سی شریعت اپلیکیبل ہے؟ قرآن کی شریعت، قرآن کے احکامات اور سنت کے مطابق جو احکامات ہیں تو بدلے گئے نا۔ اور ہماری بھی شریعت ہے، اس کا خاکہ
یعنی لے آؤٹ آپ کو سورہ البقرہ میں ملتا ہے، لیکن احکامات کی جو تکمیل ہوئی نا، احکامات جو مکمل ہوئے وہ مائدہ میں جا کر ہوئی، سورہ المائدہ میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔ تو دین مکمل کب ہوا؟ مائدہ میں جا کر۔ اور سورہ البقرہ اور المائدہ کے نزول کے دوران 5 سال کا وقفہ ہے، تو جو کچھ بھی نسخ و تنسیخ ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، وہ اس وقفے کے دوران ہوئی ہے، اور آخر میں اکملت لکم دینکم کہہ کے دین مکمل ہو گیا، کوئی نسخ و تنسیخ نہیں ہوئی، پھر فائنل احکامات مائدہ میں آ گئے، قطعی احکامات دے دیے گئے۔ تو بات یہ کہ ہمارا دین جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات جو بدل کر لائے ہیں، جو تبدیل کیے ہیں، وہ ہماری سہولت اور فائدے کے لیے کیے ہیں۔ ساری چیز، ساری جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں حکمت کیا ہوتی ہے؟ ہمارا ہی اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں ان کے ایک اعتراض کا جواب دے دیا گیا کہ جو لوگ ایسے شوشے نکال کر لوگوں کو اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں تو وہ خبردار ہو جائیں اور سمجھ لیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ علم تعلم، تم نہیں جانتے کہ لہو ملک السماوات والارض، اور اگر تم نے ایسی حرکتیں کی یا کوئی ان کے بہکاوے میں آیا تو وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی تمہارا دوست اور پھر مددگار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ مسلمانوں سے ہی خطاب ہے، مسلمانوں کو ہی مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تسألوا، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، تمہارے رسول سے، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرو، کما، جیسا کہ سوئیلا، سوال کیے گئے موسیٰ سے، جیسے سوال کیے گئے تھے من قبل، اس سے پہلے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہود مدینہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ یہ ان کا تو حسد اور بغض ہے کہ جس میں یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور وہ اس کوششوں میں لگے ہیں کہ کسی طرح بھی سیدھے سادے مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کر دے، بہکا دیں۔ تو اب ان کا ایک طریقہ یہ بھی تھا مزید کہ وہ مسلمانوں کو طرح طرح کے سوالات بتاتے تھے یہود، کہ اچھا جاؤ یہ جا کے پوچھو، اگر تمہارے نبی نے اس کا جواب دے دیا تو تب وہ سچے ہیں، ورنہ نہیں سچے ہیں۔ اور مسلمان جو ان کو صاحب علم سمجھ کے پوچھ لیتے تھے جا کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مزید سرزنش کر رہے ہیں مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، اور ایک طرح سے تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے مسلمانوں کو، اور کثرت سوال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال پوچھو جیسے یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے تھے؟ تو ان کا تو وتیرہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے رسول سے سرکشی کے پر مبنی سوالات اور بدتمیزی پر مبنی سوالات، اور اس لیے سوالات کیے، کٹ حجتیاں کی کہ عمل نہ کرنا پڑے۔ تو کیا تم بھی یہ چاہتے ہو؟ یہ جو تم کو بہکا کر بھیج رہے ہیں کہ جاؤ یہ پوچھو یہ پوچھو، تو ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، ایسے سوال پوچھنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پوچھے تھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیسے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے تھے؟ بہت ہی سرکشی میں مبنی۔ انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو ہم جب تک سامنے سے نہ دیکھ لیں یہ مان نہیں لائیں گے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ۔ پھر گائے کے واقعے پر سوالات سوچنے، تو بات یہ ہے کہ جس کسی نے بھی فرضی سوالات تھے نا گائے کے واقعے پر بھی فرضی سوالات، تو جس کسی نے بھی اس قسم کے سوالات کیے دین کے سلسلے میں، کس قسم کے؟ کہ ایسے سوالات کیے کہ جس سے اس دین پر عمل نہ کرنا پڑے، کٹ حجتیاں کی، جب بھاری پڑا کوئی بھی فرضی سوالات کیے، تو وہ ایسا انسان ہمیشہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اور اس کو بھی مزید ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی بھی بدل کر لے گا کفر کو ایمان کے بدلے، ایمان کے ساتھ کفر کو بدل لے گا، ایمان کو چھوڑ کر انکار کو لے لے گا، تو سمجھ لو فقط تحقیق دلہ، وہ بھٹک گیا، سوا سبیل، سیدھے راستے سے، سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے سے بھٹک گیا؟ کہ جس نے کٹ حجتیوں میں سوال کیے نا، کس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ جیسے سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ کیوں سوال کرتے تھے ایسے؟ گائے کا ہی سوچ لیں،
کہ نہ ذبح کرنی پڑے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی تبدیل کیا کفر کو ایمان کے بدلے، یعنی حکم کو ماننے کے بجائے انکار کرنے کے لیے سوال پہ سوال کیے، تو سمجھ لو کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، ایمان اس کا خطرے میں پڑ گیا. اس کو مزید بھی سمجھاتے ہوں. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضول کلام، کثرت سوال اور مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا. کس کس کو؟ فضول کلام، اللہ کے ذکر کے بغیر، کثرت سوال، بہت زیادہ سوالات، بحث مباحثے، اور مال کو ضائع کرنے سے. سورہ مائدہ آیت نمبر 101 میں آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں اپنے رسول سے ایسے سوال مت پوچھا کرو کہ اگر ان کا جواب دے دیا جائے تو تمہیں برا لگے گا. تو یہاں پر بھی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو مسلمانوں کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے سوال پوچھو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم سے پوچھے تھے. اب تم کو بھی یہ اسی ڈگر پہ لا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، تو ان کا تو وتیرہ یہ ہے، تم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اور جس نے بھی یہ کیا تو سمجھ لو وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے. جس نے بجائے ماننے کے انکار کرنے کے لیے سوال پہ سوال کیا تو سمجھ لو کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. تو تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ایسا نہ کرو، یہ سمجھایا جا رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں چھوڑ دوں یعنی اس کا ذکر نہ کروں، تم بھی اس کو چھوڑ دو. یعنی جس چیز کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں اس کو قریت کے نہ پوچھو. جیسے ابھی یہ پوری حدیث سناتی ہوں، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میں چھوڑ دوں یعنی ذکر نہ کروں تو تم بھی چھوڑ دو. تو دیکھیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آپ سے پوچھا کہ اگر میں ہر سال حج کروں تو کیسا ہے؟ آپ خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر آپ خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر خاموش رہے. پھر آپ نے کہا تم ایسے سوال نہ کرو، کیونکہ اگر میرے منہ سے ہاں نکل گئی تو پھر تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی نا ہر سال حج کرنا، جبکہ وہ تو زندگی میں ایک دفعہ ہی فرض ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں چھوڑ دوں تم بھی اس کو چھوڑ دو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئے. کیا کہا گیا؟ زیادہ سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئے. اس میں بھی ہمارے لیے بہت سبق ہے. نبی سے اختلاف بہت عام سی بات ہے نا، وہ تو حدیث ہے، فرض تھوڑی ہے. تو بہرحال بہت زیادہ فرضی سوالات، دین میں بحث مباحثے، جرا کرنا، بال کی کھال نکالنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ایمان کی دشمن ہیں. اور آیت کے مطابق فقط دل سوا السبیل، انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں انسان اللہ تعالیٰ کو اطاعت مطلوب ہے. اگر انسان پہلے درجے پر اللہ کے حکم پر عمل کر لیتا ہے اس کے لیے عمل کرنا آسان بنا دیا جاتا ہے. پھر وہ جتنا بحث مباحثہ، جتنا انکار، اتنا اس کے لیے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، راستے سے بھٹک جاتا ہے. فقط دل سوا السبیل. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو جو چاہتے یہی ہیں اور ان کا یہی منشا ہے کہ تم کو دوبارہ پھر جو ہے بھٹکا دیں اور تمہارے پر کوئی خیر نہ اترے اور غلط قسم کے سوالات تم کو سکھا کے بھیجتے ہیں. تو آپ اگر سوچیں تو آج بھی جو غیر مسلم یہود اور نصارہ خاص طور پر ہیں، ان کا یہ حربہ آج کے دور میں بھی ہے کہ وہ ایسے سوال پوچھتے ہیں مسلمانوں سے جب ان کا انٹریکشن ہوتا ہے کہ مسلمان الٹا خود شک و شبے میں مبتلا ہو جائے. کیونکہ ہر کسی کا علم اتنا ہوتا نہیں کہ وہ صحیح طور پر جواب دے، لیکن ہونا چاہیے. اور نہ ہی ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ کسی غیر مسلم کے کچھ سوال کرنے سے ہمارا اپنا ایمان ڈلمل ہو جائے، خود مشکوک ہو جائے. جواب دینا آنا چاہیے. اور ان سوالوں میں سے جو غیر مسلم خاص طور پر مسلمانوں کو مشکوک کرنے کے لیے کرتے ہیں نا، ایک مشہور بات اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کے اوپر ہے. پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ ٹھیک ہے، اب میجورٹی کو نہیں پتا کہ آپ نے کیوں کی. آپ پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گے، ایک ایک چیز کلیئر کروں گی. اچھا، اس کے اوپر ایک بہت مشہور ایک سرجن ہے، وہ اپنا واقعہ بھی لکھتے ہیں، شاید آپ نے پوسٹ پڑھی بھی ہو، اور وہ سچا واقعہ ہے. وہ میں اس کا صرف مختصر بتا رہی ہوں کہ وہ سرجن کہتے ہیں کہ مجھے آج میں کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایمان میرے دل میں داخل ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں کافی عرصے ایمان کے بغیر رہا. تو ان کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں کسی میٹنگ کے سلسلے میں بیرون ملک جا رہا تھا، جہاز میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ ایک فارینر خاتون بیٹھی تھی. سلام دعا ہیلو آئے کے بعد اس نے کہتی تم مسلم ہو؟ میں نے کہا.
कहती है अच्छा कैन आई आस्क वन क्वेश्चन। उन्होंने कहा जी पूछो। उसने कहा तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा जो नबी था उन्होंने इतनी शादियां क्यों की? कहते मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। तो मैं तो चुप हो गया, मैंने उसकी तरफ रुख ही नहीं किया, सीट ही बदल ली, लेकिन खुद में शुबे में पड़ गया कि हाँ उन्होंने क्यों की। अब क्योंकि पता ही नहीं था। और क्या कितने अरसे नाउजुबिल्ला मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में मशकूक रहा। फिर क्या हुआ, जिस दिन के बारे में वो कह रहे थे कि आज ईमान दोबारा दाखिल हुआ है, एक सेमिनार उन्होंने अटेंड किया, मेडिकल सेमिनार था, लेकिन उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे भी लेक्चर था, क्योंकि कुछ ऐसी ओकेजन थी। तो एक वहां पर एक डॉक्टर ने ही एक लेक्चर दिया इसी मौजू के ऊपर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात पर, और उसने हर चीज खोल के बता दी। कहते हैं मैं पूरे लेक्चर के दौरान रो रो के मेरा अशर हो गया, और मैंने बहुत अल्लाह से तौबा की कि आज मेरा ईमान वापस आया है। तो ये तो आज भी हरबा है गैर मुस्लिम का। तो हमें नॉलेज होना चाहिए इन चीजों की, और जवाब देना आना चाहिए खास तौर पर कि ऐसा क्यों हुआ है। तो बहरहाल, और ये जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना यहाँ पर कि ये वमई यतबद्दल कुफ्र बिल ईमानी व फकत दल्ला सवा सबील, कि अगर कोई बदल कर लेना चाहेगा कुफ्र को, इनकार को, किसके बदले बदल कर? ईमान और मानने के, तो तहकीक वो भटक गया सीधे रास्ते से। आसान अल्फाज में अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अल्लाह के किसी हुक्म पर ईमान लाने के बजाय, उसको मानने के बजाय, अगर उसको इनकार करने के लिए उसमें कट हुज्जतियां करेगा, बहस मुबाहिसे में करेगा, तो समझ लो कि वो सीधे रास्ते से भटक गया, हट गया। दल्ला का मतलब होता है कि निशान राह उसने खो दिया, अब सीधे रास्ते पे आने के उसका बहुत कम इम्कान है। तो क्या होता है ये तबद्दुल कुफ्र बिल ईमान? यही कि इंसान एक हुक्म को फौरी वजह लाने के बजाय, समेना औताना करने के बजाय, सवाल पर सवाल करे, बाल की खाल निकाले। और क्यों करे? मुश्किल लग रहा होता है, कैसे अमल करूं? यहूद भी यही तो कर रहे थे, और मुसलमानों को भी यही सिखा रहे थे। और सवाल पर सवाल करे, बाल की खाल निकाले कि अच्छा ये क्यों, तो ये क्यों, और ताकि अमल से बच जाए। और एंड में जब दलील से हुक्म साबित भी हो जाए, तो एंड में फिर ये कहते कि अच्छा ये तो बहुत मुश्किल है, हमसे तो नहीं होता। पहले सवाल पर सवाल, फिर अमल पे भी नहीं कि नहीं ऐसा करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो ये चीज अल्लाह के नजदीक इंतहाई नापसंदीदा है। तो कि सवाल पर सवाल इंसान करे, सवाल जरूर करना चाहिए, लेकिन मकसद सवाल हुक्म को समझना और समझकर अमल करना होना चाहिए। बेमकसद सवाल किसी और वजह से डिट्रैक्ट करने के लिए, फर्जी सवालात, अमल से जिसका ताल्लुक ना हो, ये सब करना, उसको कंडेम किया जा रहा है इस आयत में। और जब सवालात से बात क्लियर हो जाए तो लाजमी अमल भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हक की मान कर, उसको जान कर भी इनकार क्या होता है? फिर फकत दल्ला सवाल सबील हो जाते हैं कि समझ भी लिया आपने, दलील से साबित भी हो गया कि ऐसा हुक्म है, लेकिन आखिर में क्या कह दिया कि जी हम तो बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ? फकत दल्ला सवाल सबील, ईमान जाने का खतरा होता है। सीधे रास्ते से इंसान भटक जाता है, दूर निकल जाता है। क्यों भटक जाता है? क्योंकि फिर उसकी वो फितरत बन जाती है कि कोई भी हुक्म सामने है तो बहस मुबाहिसे आसानी से नहीं मानते, नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और ये एक आम बात है, कभी अपने आप को काबिल जाहिर करने के लिए, कभी इंटेलेक्चुअल साबित करने के लिए। और अल्लाह ताला को क्या चाहिए? फौरी इताअत। हुक्म सामने है, समीना होता है। अल्लाह को ये यकीन, ये ट्रस्ट, ये भरोसा मतलूब है, मेरे रब का हुक्म है तो बस, कुरान का हुक्म है, हदीस में हुक्म है, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए फायदा ही होगा। वो 70 माह से ज्यादा चाहने वाला वो नबी, उसका हुक्म है जिसको आखिरी दम तक अपनी उम्मत का ख्याल था, तो बस मेरे लिए फायदेमंद होगा। इसमें मैंने क्या हुज्जत और क्या सवालात और क्या बहस मुबाहिसा? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, बस समेना और अताना है। फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आगे? कहते हैं वद्द कसीरन, मजीद समझाया ही जा रहा है मुसलमानों को। एक और सिफत बताई जा रही है अहले किताब की, एक और प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है उनका, एक और चाल बताई जा रही है कि वद्दा, दिल से चाहते हैं, कसीरुन, बहुत से, मिन अहले किताब, अहले किताब में से, बहुत से अहले किताब में से ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं? लव युरद्दूनकुम, कि वो फेर दे तुमको, लौटा दे तुमको। युरद्दूना का लफ्ज है ना, रद से है, फेरना, लौटाना, कि वो फेर दें
लौटा दें तुमको बादा ईमानिकुम कुफ्फारा, तुम्हारे ईमान लाने के बाद काफिर बनाकर। क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला? अहले किताब की कोशिश ही ये है कि बहुत से अहले किताब ये चाहते हैं, यहूद और नसारा, कि काश वो तुमको ईमान लाने के बाद भी कुफ्र के ऊपर लौटा दें, ईमान लाने के बाद तुमको लौटने पर मजबूर कर दें, प्रोपेगेंडे कर करके, साजिशें करके दोबारा कुफ्र पर लौटने की तरफ मजबूर कर दें, मुर्तद बना दें। तो मक्का में या मदीना में जो लोग अपना आबाई दीन छोड़कर मुसलमान हुए थे, तो अब क्या हो रहा था? दिन ब दिन मुसलमानों की तरक्की हो रही थी, उरूज मिल रहा था, उनको जो एजाज मिला था आखिरी नबी की उम्मत होने का, इमामत का, ये यहूद को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, अहले किताब को, और खास तौर पर यहूद को। और क्योंकि ये खुद इस्लाम लाए नहीं थे, लेकिन देख रहे थे कि मुसलमानों को तो उरूज पे उरूज मिल रहा है, तो खुद लाए नहीं थे, दूसरों को भी रोकना चाहते थे, वही ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे। तो रोज नए फितने और शोशे छोड़ रहे थे, जिससे ऐसे शोशे छोड़ रहे थे कि जिससे मुसलमानों को दीन के बारे में शुकूक में मुब्तला कर दें और वो मशकूक होकर पुराने दीन पर पलट जाएं कि ये तो दीन ही मशकूक है। तो अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि देखो, समझो इनकी चालों को, ये तो चाहते ही यही हैं, आप समझें इनकी साजिशों को। और आज भी हमको समझना चाहिए इनकी साजिशों को कि ये तो चाहते ही यही हैं, सवाल इस किस्म के करते ही इसलिए हैं कि हम अपने दीन पे शक में पड़ जाएं। तो अल्लाह ताला खबरदार कर रहे हैं कि समझो, ये तो चाहते ही हैं, वद्द कसीर मिन अहलिल किताब लो यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ्फारा। और वजह क्या है इसकी? हसदन, हसद की वजह से, मिन इंदे अनफुसिहिम, इनके नफ्सों के पास से हसद करते हैं मुसलमानों से, इनके नफ्सों में हसद है। और हसद क्या था कि आखिरी नबी बनी इस्माइल में से क्यों आ गए, उम्मी क्यों हो गया, मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक, इसके बाद भी कि इनके ऊपर हक वाज़ेह हो चुका है, फिर भी हसद करते हैं। और हसद और बुग़्ज़ क्या था? वही कि समझते थे कि नबूवत का ठेका उन्होंने ले रखा है, तो आखिरी नबी भी उन्हीं में से आएंगे, तो हसद का शिकार हो गए हक जानने के बावजूद। और हसद क्या होता है? हसद की डेफिनेशन लिख लें। हसद ये होता है कि किसी की नेमत और उसके ऊपर अल्लाह का फजल देखकर इंसान ये सोचे कि इससे छिन जाए और मुझको मिल जाए। तो इनका हसद यही था कि ये समझते थे कि हम ठेकेदार हैं नबूवत के और आखिरी नबी भी हमारे में से आएंगे। तो जानने बूझने के बाद भी क़द तबय्यन लहुमुल हक, उसके बावजूद इन्होंने इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला अब अहले ईमान को खबरदार कर रहे हैं, और वजह भी आप बता दी कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, हसदन मिन इंद अनफुसिहिम, और करना क्या चाहते हैं ये भी बता दिया कि तुमको ईमान से पलटा कर वापस कुछ कुफ्र में लाना चाहते हैं, ये है इनकी सारी साजिश। तो अब आप सोचें कि उस वक्त का जो मुसलमान था उसके लिए ईमान से बढ़कर कोई चीज थी ही नहीं। उस वक्त के मुसलमान के लिए सबसे कीमती तरीन चीज ईमान थी। तो अब जब किसी को पता चले कि उसका ईमान के कोई दरपे है, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? लाजमी तौर पर उसको गुस्सा आएगा और इश्तियाल आएगा। लेकिन उसके बावजूद, खबरदार करने के बावजूद, अल्लाह ताला मुसलमानों को नसीहत क्या कर रहे हैं, क्या हिदायत कर रहे हैं? फाफू, बस माफ कर दो, वस्फहू, और दरगुजर कर दो। अभी इनसे टाकरा न लो, यहूद से, ये कर तो रहे हैं, ये करना भी चाह रहे हैं, लेकिन अभी हिदायत क्या है कि अभी तुम इनसे लड़ो नहीं, तसादुम ना करो। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने बता दिया ना, सब खोल के बता दिया, लेकिन क्यों बताया? कि खबरदार हो जाए मुसलमान उनकी चालों से। मकसद ये नहीं था कि उनका तसादुम हो यहूद से। तसादुम अल्लाह ताला भी नहीं चाहते थे यहूद से। क्यों? क्योंकि देखें अभी ये कौन सा दौर था? मदनी दौर का आगाज है, जब ये अल बकरा नाजिल हो रही है। मुसलमान अभी कमजोर थे, और मुसलमानों का टाकरा मुशरिकीन से पहले ही था, गज़वात हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। तो अगर इधर वो यहूद से भी टाकरा ले लेते तो मुश्किल में आ जाते। तो अल्लाह ताला अभी हिदायत करें कि अभी फॉर द टाइम बीइंग तुम क्या करो, फाफू, अभी इनसे बस माफ कर दो इनको, अभी वस्फहू, दरगुजर कर दो। कब तक के लिए? हत्ता याती अल्लाह भी अमरी, यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला ले आए। तो वाफू का जो लफ्ज है वो अफ से है, एन फे वाव, और अफ के मतलब होते हैं कि जो सजा का मुस्तहिक हो उसको सजा ना देना, सजा के मुस्तहिक शख्स को सजा ना देना।
اور وصفہ کا لفظ جو ہے اس کا روٹ صفحہ ہے، سواد فیح، صفا ہتھیلی کو کہتے ہیں، پام کو، اور مسافہ بھی اسی سے ہوتا ہے۔ تو وصفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ ملا لینا، یعنی کسی کو ایسے معاف کر دینا کہ اس کو ملامت بھی نہ کی جائے۔ عفو میں کیا ہے کہ سزا کا مستحق تھا، سزا نہیں دی، معاف کر دیا، لیکن لعنت ملامت کر کے کیا، اچھا تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، چلو معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن وصفہ کیا ہے کہ ترک ملامت بھی ہے، کہ معاف کر دے اور ایسے کہ جیسے ہوا ہی کچھ نہیں۔ تو مسلمانوں کو ابھی یہ حکم ہے کہ صبر و برداشت سے کام لیں، عفو درگزر کریں، چھوڑ دیں ذرا ان یہود کو، لیٹ اٹ گو، ان کی چالوں پر مشتعل نہ ہو، بس خبردار ہو جائیں ان سے کہ وہ ایسا چاہتے ہیں۔ تو پہلے مشرکین سے نمٹ لیں، یہود پر ابھی توجہ نہ دیں، ابھی آپ اپنے ان کے اوپر ذرا فوکس کریں، ان سے غزوات کریں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی طاقت بڑھائیں، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ حتی یاتی اللہ بامرہ، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا لے آئے اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی فیصلہ یہ لے آئے کہ آپ مضبوط ہو جائیں، طاقت مل جائے مسلمانوں کو، مقابلے کے قابل ہو جائیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی یہود کو سزا دے دے۔ اور یہ دونوں ہی کام کیے اللہ تعالیٰ نے، مسلمانوں کو طاقت بھی ملی، یہود سے نپٹے بھی، ابھی آپ سیرت میں پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سزا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی فار دا ٹائم بھی کہ آپ کیا کریں، فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس پر بھروسہ رکھو، وہ قادر ہے، عاجز نہیں ہے، تو اس کا فیصلہ آئے گا اور سب ٹھیک کر دے گا۔ لیکن ابھی مصلحت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہود کے سلسلے میں تم ابھی صبر سے کام لو، ابھی ان کو واعفو وصفحو سے کام لو، اور خود کیا کرو، اپنے آپ کو کیسے مضبوط کرو، وہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اے مسلمانوں ابھی اس پہ فوکس کرو، وہ آتوا الزکاۃ، اور زکات دو۔ یہ ابھی اپنی جو تربیت ہے، ذاتی تربیت، اس کے اوپر توجہ کرو مسلمانوں، اپنے آپ کو اندر باہر سے مضبوط کرو، کس کے ذریعے، اقیم الصلاۃ کے ذریعے، نماز قائم کرو، کیونکہ نماز انسان جب قائم کرتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی مسلمانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں جو پیچھے کہا تھا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہاں وہی حکم ہے نا، سوچ کے دیکھیں، وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ تو ابھی اس چیز سے اپنی مشکلات کا حل نکالو یہود کے سلسلے میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اپنے آپ کو اندر باہر سے مضبوط کرو، نماز، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، نماز پڑھ کے اور زکوٰۃ ادا کر کے۔ زکوٰۃ دینے سے کیا ہوگا، مال کی محبت ختم ہوگی، اللہ سے مزید تعلق مضبوط ہوگا، کیونکہ جب اللہ کے احکامات پر جتنا انسان عمل کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر اگر مال نہیں ہے دینے کے لیے تو یاد رکھو، وَمَا تُقَدِّمُوا، جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنے نفسوں کے لیے، آگے کہاں بھیجو گے، آخرت کے لیے، جو بھی بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، جو بھی، چاہے مال نہیں بھی ہے، کوئی بھی نیکی اگر آگے بھیجو گے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اپنے نفسوں کے لیے، من خیر، جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اے مسلمانوں، نیکی بھلائی کا کام، چاہے مال نہیں بھی ہے، کسی طریقے سے بھی نیکی بھلائی کرو گے، کسی کی مدد کرو گے، یاد کرو گے، دین کے لیے کوشش کرو گے، کچھ بھی نیکی کرو گے تو تم اس کو پالو گے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس، نیکی تمہاری ضائع نہیں ہوگی، ہر نیکی، ہر اللہ کی راہ میں کیا ہوا خرچ اللہ کے پاس جہاں جمع ہو رہا ہے، انویسٹ ہو رہا ہے، محافظ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو ابھی تم نیکیاں کرنے کی طرف توجہ دو، اپنے آپ کو اندر باہر سے مضبوط کرو، اور یہ نیکیاں جو تم ابھی کرو گے کوئی ضائع تھوڑی ہو رہی ہیں، جو بھی تم نیکی کرو گے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور جو کچھ بھی آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، کسی بھی بھلائی نیکی کے کام کو، تو تم پالو گے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس مل جائے گی، ضائع نہیں ہوگی، لکھی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ کر کے رکھ رہے ہیں، تو ضائع نہیں ہوگی، ابھی یہ کام کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دے اور تم کو طاقت اور غلبہ مل جائے، یہ ان سب چیزوں کے ذریعے اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ تو اور واللہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم جو بھی کام کر رہے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے، جو بھی عمل کر رہے ہو تو خوب دیکھنے والا ہے، اس لیے تمہارا کوئی اقیموا الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ اور
جو بھی تم نیکی آگے بھیجو گے تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا. تو ان آخری جو ابھی جو 2 آیات پڑھی ہیں یہ والی، ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے بھی ہے. دیکھیں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حسد سے بچنے کا نسخہ بتایا ہے. ٹپ بتائیے کہ اگر کوئی حسد کر رہا ہے تو تم کیا کرو. پہلی آیت دیکھیں نا یہ والی، وَدَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ وہ تمہارے ساتھ حسد میں ایسے کام کر رہے ہیں، لیکن تم کیا کرو، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. ذرا اللہ پہ بھی چھوڑ کے دیکھو نا. اگر تمہیں پتا بھی چل رہا ہے کوئی حسد کر رہا ہے تو کیا ضرورت ہے اسے جھگڑنے کی؟ تم حسد کرتی ہو، تم جلتی ہو، لوگوں سے کہیں مجھ سے جلتی ہیں، درگزر کر دو نا، ذرا معاف کر دو. دیکھو تو صحیح، ذرا اللہ کے ہاتھ میں بھی تو کچھ دے کر دیکھو نا کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ بہتر فیصلہ کرے گا. چھوڑ دو اللہ کے اوپر. لیکن ہم تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو ہر چیز اپنے ہاتھ میں لینی ہوتی ہے. تو چھوڑ دو اللہ کے اوپر، یہ سکھایا جا رہا ہے. اور ویسے بھی مومن کی صفت ہے یہ وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا کی. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے دشمن کی سازشوں سے بچنے کے لیے 2 ٹپس دیے ہیں کہ دشمن کی سازشوں سے بچنے کے لیے کیا کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نیکی کے کام کرو. یہ سمجھایا گیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک اور ان کے جو باطل عقیدے کا اللہ تعالیٰ رد کر رہے ہیں آگے کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یہود کا، ان کا اور نصارہ کا ذکر ہے، اور خاص طور پر یہود کا، کہ وہ کہتے ہیں یہ یہود اور نصارہ اہل کتاب کہ نہیں ہرگز داخل ہو سکتا جنت میں الا من کان ہودن و نصارہ. جب تک کہ کوئی یہود اور نصارہ نہ ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یعنی اگر جنت میں داخل ہونے ہیں تو یہودیت اختیار کرو یا نصرانی بن جاؤ. یہ ایک اور غلط پروپیگنڈا، غلط عقیدہ، باطل عقیدہ اور بہکانے کی بات تھی، جو وہ بہت زیادہ اس چیز کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جنت میں تو صرف یہود و نصارہ جائیں گے کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کیونکہ سارے انبیاء تو ہمارے میں ہیں، تو جس کو جنت میں جانا ہے وہ یہودی مذہب اختیار کرے یا نصرانی. تو اس باطل پروپیگنڈے کا اللہ تعالیٰ یہاں رد فرما رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر جواب دے رہے ہیں ان کو کہ تلک امانیہم، یہ تو ان کی امانی ہیں، جھوٹی خواہشات ہیں. یہ جواب ہے. امانی کیا ہوتی ہے؟ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، امنیتن کی جمع وشفل تھنکنگ، جھوٹی خواہشات. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو ساری ان کی من گھڑت باتیں ہیں، جھوٹی خواہشات ہیں، وشفل تھنکنگز ہیں. تو کل آپ ان سے کہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ ذرا کوئی دلیل، برہان لے کر آؤ. برہان کس کو کہتے ہیں؟ بے رہا جو ہے روٹ ہے، اور برہان روشن اور واضح دلیل کو کہتے ہیں لفظی معنی میں. اور شرعی اصطلاح میں برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو قرآن سے یا کسی علمی کتاب سے ثابت ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جھوٹا پروپیگنڈا. ایسے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہود اور نصارہ جنت میں جائیں گے، تو ان سے کہیں اگر سچے ہیں تو کوئی واضح سچی قطعی دلیل لے کر آئے، برہان لے کر آئے، برہانکم، جو تمہاری علمی کتاب سے تائید جس کی ہوتی ہو، قرآن سے تائید ہوتی ہو یا تورات سے تائید ہوتی ہو، لا کر دکھاؤ. کہاں یہ لکھا ہے کہ صرف یہود اور نصارہ جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا؟ تو اگر سچے ہو تو لا کے دکھاؤ. پھر اللہ تعالیٰ آگے بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور میری یہ درخواست ہے کہ اس کو بہت توجہ سے سنیں. اللہ تعالیٰ آگے ان کے جو ہیں غلط اس بات کا رد کرنے کے بعد یہ نسخہ اور وہ صفات بتا رہے ہیں کہ جو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہیں. اچھا ہاں، اس پچھلی آیت سے بھی ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو ان سے کہو کہ ذرا کوئی برہان لے کر آئیں. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ بہت امپورٹنٹ سبق ہے آج کے لحاظ سے، کہ کسی بھی فارورڈ میسج اور کسی بھی چیز کو، لکھی ہوئی بات کو وداؤٹ اتھینٹسٹی قبول نہیں کر لینا چاہیے. پوچھنا چاہیے کہ اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے. اور آج کل تو بہت ہی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ سب کو، آج کل تو دین ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف فارورڈ کر دو بس، جو بھی ہے سچ ہے جھوٹ ہے کچھ پتہ نہیں. تو یہ اسی سے سبق مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کوئی روشن دلیل لے کر آؤ. پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ یہ تو ان کی وشفل تھنکنگز ہیں، باطل عقیدہ ہے. اصل میں کون جنت میں جا سکتا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کون جنت میں جائے گا. بلا
کیوں نہیں، بلکہ کون جنت میں جائے گا؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اوپر سے وہ محسن بھی ہو۔ دو صفات جنت میں جانے والوں کی بتا رہے ہیں، جنت میں جانے کا طریقہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ من اسلم وجہ للہ، من اسلم، اسلمہ کا روٹ سلم ہے، جس سے مسلم بھی ہوتا ہے، اسلام بھی ہوتا ہے۔ اسلمہ کا مطلب ہے جس نے سپرد کر دیا، جس نے حوالہ کر دیا، اور وجہ کہتے ہیں چہرے کو، ذات کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت میں جانے کا طریقہ، کلیہ، نسخہ یہ ہے، دو چیزیں ہیں۔ من اسلم وجہ للہ، جو کوئی اپنی ذات، اپنا چہرہ، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے، اپنا سر تسلیم خم کر دے اللہ کے تعالی، اپنی انا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری ذات کچھ بھی نہیں ہے، نگیٹ، نفی، کچھ نہیں، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو وہ کہے گا اس پہ میں عمل کروں گا، چاہے اگلا میرے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ جو اللہ مجھ سے کہے گا۔ اپنا آپ اس طرح اللہ کے حوالے کر دے، اسلم وجہ للہ، کہ پھر ہر چیز سے انسان بے پرواہ ہو جائے، ہر چیز بھول جائے، صرف رب یاد ہو کہ میرے رب کا یہ حکم ہے اور میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو میں نے یہ کرنا ہے، چاہے اگلا میرے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہے، میں نے تو یہی کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ میں نے کیوں کرنا ہے؟ رب کے لیے کرنا ہے، چاہے مجھے کتنی بھی تکلیف ہو، میں نے تو کرنا ہے کیونکہ رب کے لیے کرنا ہے۔ مسلم بن جائے انسان۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ اسلم وجہ للہ کا مطلب کیا ہے؟ صحیح طور پہ مسلم بن جائے۔ مسلم کے معنی آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ لغوی معنی، مسلم ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل، جو لگام ہوتی ہے، وہ اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو اور وہ جدھر چاہے اس کو گھما دے، پھیر دے، تو مسلم پھر کون ہوا؟ جس کی نکیل اس کے مالک میں ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، جدھر حکم آیا ادھر مڑ گیا، کوئی اڑی نہیں، کوئی کوشچن نہیں، کچھ اپنی انا نہیں، اپنی مرضی نہیں، کچھ نہیں، اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنی عقل، کچھ نہیں، ایوری تھنگ نیگیٹو۔ کیا ہے؟ سب اللہ کی رضا، اس کے آگے، اور اس کا یہ سر جھکانا منافقانہ، ریاکارانہ نہ ہو، جزوی طور پر بھی نہ ہو، پارشل اطاعت نہیں، ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل سرنڈر، اللہ کے حکم پر عمل، ٹوٹل سرنڈر، میرا کیا مرضی ہے، جو ہے اللہ کا حکم ہے، ٹوٹل سبمیشن۔ ایسے خلوص سے اللہ کی طرف رخ پھیرنا ہے، اسلم وجہ للہ، کہ انسان کا رویہ، اس کی عبادت، اس کا بول چال، اس کی سوچ و فکر، اس کا ظاہر و باطن، اس کی دوستی، دشمنی، کھانا پینا، رہن سہن، قول فعل، دینا دلانا، سب کچھ اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، صرف اللہ کا رنگ ہر چیز میں نظر آئے۔ تو اللہ کے سپرد اپنا چہرہ، اپنی ذات کرنے کا مطلب سمجھ گئے آپ کیا ہوا؟ انسان کی اپنی مرضی کچھ نہیں، میری اپنی مرضی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اس کا حکم ہے، مکمل سبمیشن، مکمل سبمیشن، پورے اخلاص سے اللہ کی اطاعت۔ اور یہ پہلا اسٹیپ ہے جنت میں جانے کا، جس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ فرسٹ اسٹیپ از ٹوٹل سبمیشن اللہ اور رسول کے احکامات کے آگے، میری کوئی مرضی، کوئی سوچ، کچھ پسند ہے ہی کچھ نہیں۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ ہوا محسن، محسن بن جائے، دوسرا اسٹیپ۔ حسن عمل بھی چاہیے ساتھ میں، اخلاص اور اطاعت کے ساتھ حسن عمل۔ تو جنت کی خواہش رکھنے والوں کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہے، اسلم وجہ للہ اور ہوا محسن، اخلاص اطاعت میں اور عمل میں حسن۔ تو محسن کون ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اور سمجھ لیں، تھوڑا صحیح ہے، حوصلے سے سن لیں، اور بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ دوسری شرط اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں محسن بھی ہو۔ محسن کا لفظ حسن سے ہے، تو اللہ کا وہ پسندیدہ انسان ہوتا ہے محسن، جس کے ہر کام میں خوبصورتی ہو، حسن ہو، جس کے ہر کام احسان کے درجے پہ ہو، جس کے اندر تقوی ہو، اور ہر کام وہ ہر کام ہی ایسے کرے کہ جیسے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، ہر کام ہی اس لیول پہ کرے، وہ محسن ہوگا۔ چاہے کوئی بھی کام کر رہا ہے، کسی کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے، لیکن
کس خیال کے ساتھ کرے؟ احسان کے لیول پہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ اس بات کو نوٹ کر رہا ہے. اور پھر محسن کون ہے؟ جو اللہ کی اطاعت خوبصورتی سے کرے، دل کی خوشی کے ساتھ کرے. بعض دفعہ اطاعت کیسے ہوتی ہے کہ عمل تو ہو رہا ہے لیکن بہت ہی دل پر بھاری بوجھ ہے کہ ہاں کر تو رہے ہیں لیکن بڑی مشکل سے کر رہے ہیں. تو لیکن محسن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت، دل کی خوشی، اللہ کا حکم آ گیا میرا دل خوش ہو گیا، باغ ہو گیا، میں فوراً اس پر عمل کروں اخلاص کے ساتھ، مصلحتاً اور ظاہر داری کے طور پر نہ ہو. محسن جو ہوتا ہے اس کا کوئی بھی اللہ کے حکم پر عمل مصلحتاً نہیں ہوتا، ظاہر داری کے طور پر نہیں ہوتا، اللہ کی خوشی کے لیے ہوتا ہے. محسن وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہے، اللہ تیرا حکم ہے بس جی جان سے حاضر ہوں، کوئی سوال نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی ڈیلے نہیں، بس تیرا حکم آ گیا میں نے کر لیا. جیسے آپ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ابھی تھوڑا ہی آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اسلم، یہی ورڈ آئے ہیں من اسلمہ کے کہ میرے حوالے کر دو. ایک لمحہ انہوں نے نہیں لگایا، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، کر دیا یا رب تیرے حوالے کر دیا. میں نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو تیرے آگے. تو یہ ہے. تو محسن پھر وہ ہے جس کی عبادات احسان کے درجے پہ ہو، کہ عبادت میں یہ خیال ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں ورنہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. پھر محسن وہ ہے جس کے معاملات بھی احسان کے درجے پر ہو، دوسروں کو حق سے زیادہ دینے والا اور خود حق سے کم راضی رہنے والا، کسی اچھے عمل کا بدلہ نہ چاہنے والا، ہر عمل ہر نیکی اللہ کے لیے کرنے والا. میں نے اپنے اللہ کو منہ دینا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں اس لیے نیکی کروں گی. یہ ہے محسن. اور سب سے بڑھ کر محسن وہ ہے جس کا ہر کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، ہر کام میں سنت کی پیروی کرنے والا. یہ امام شافعی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بہت دلائل کے ساتھ کہ اصل میں احسان کیا ہے؟ سنت رسول کی پیروی ہے. اور حقیقت بھی ہے. کام آپ کا خوبصورت کب ہوتا ہے، مقبول کب ہوتا ہے؟ جب سنت کے طریقے پر ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو اسلم وجہ للہ کیا ہے؟ سمجھ لیں کہ ایک پھول ہے کہ آپ نے اگر اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا تو ایک خوبصورت پھول آپ نے کھلا لیا اپنے دل میں. اب محسن کیا ہوگا؟ اس کی خوشبو ہے. جتنا زیادہ آپ سنت پر عمل کریں گے اتنا آپ کا دل کا پھول خوشبودار ہوتا جائے گا، آپ کا عمل خود بھی خوشبودار ہوتا جائے گا، مقبولیت پاتا چلا جائے گا. نبی کے طریقے پر عمل کرنا، جیسے نبی نے بتایا، جتنا بتایا، جتنی مقدار، جیسا طریقہ. تو جس نے یہ دو کام کر لیے، اسلم وجہ للہ وہو محسن، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست اس کو ریوارڈ بتا دیا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. تو اس کا اجر تو پھر اس کے رب کے پاس ہے. کس کا اجر؟ اپنا چہرہ جس نے اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دی، سرنڈر کر دیا، ہر کام سنت رسول کے مطابق کیا. تو ایسے لوگوں کے کا اجر اللہ کے پاس ہے. کتنا اجر ہے سوچ ہی نہیں سکتے وہ کیسا اللہ اجر دے گا ایسے لوگوں کو. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا مستقبل کا، نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا. کیونکہ پھر جو شخص اپنا آپ پورا اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے اور محسن بھی بن جائے، تو پھر اس کو کوئی غم اور خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ماضی کا کوئی غم، نہ مستقبل کا خوف، کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ فرشتے تو پھر اس کو ہر قدم پہ جنت کی بشارت دیں گے نا. آج جب لینے آئیں گے تب بھی دیں گے کہ روحم و ریحان و جنت النعیم کی خوشخبری دی جائے گی، قبر میں بھی دی جائے گی اور عشر میں بھی دی جائے گی. تو پھر تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت حاصل کرنے کی کوالیفیکیشن بتا دی ہے. اپنی ذات مکمل اللہ کے حوالے کرو، خود کو پھول بنا کر اس میں خوشبو زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کرو، اپنی نکیل اس کے ہاتھ میں دے دو، جس طرف رب چاہے موڑے اس طرف مڑ جاؤ، اور ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق کرتے چلے جاؤ، ہر کام میں ان کی پیروی کر لو، جنت کے دروازے تک پہنچا دیے جاؤ گے، اور داخلہ تو پھر اس کے فضل و کرم سے ملے گا. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا
انت نستغفرک و نتوب الیک سبحانک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔